جی السلام علیکم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ میرے ہر دفعہ بلانے پر اور راضیہ بازی کے لیے کہ وہ ہر دفعہ میرے کہنے پر ایک اپنا قیمتی وقت میرے لیے نکالتی ہیں اور ہمارے یہ جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں ماشاءاللہ سے کامیابی کی وجہ بنتی ہیں. ہم اپنا آج کا سیشن شب عرفہ ہے پاکستان کے اندر، لیکن بہت سارے ممالک کے اندر یہ روز عرفہ ہے. مختلف ممالک میں عرفے کا وقت اعمال لوگ کر چکے ہیں، کوئی کرنے جائیں گے اور کچھ لوگ ہو سکتے کر بھی رہے ہوں. تو بہت بہت معافی ان لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو اس پروگرام کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی. لیکن کیونکہ راضیہ بازی نے معتدل اپنی پچھلی بہت ساری لیکچرز میں، مجالس میں، محفلوں میں، ورکشاپس میں بات کو واضح طور پہ کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ اس طرح کے ایام میں جب آپ کے حصول علم کے لیے کسی قسم کی ورکشاپ رکھتے ہیں جس میں کوئسچنز ہوتے ہیں، یہاں نئے احکامات سیکھتے ہیں، احکامات کو کلیئر کر رہے ہوتے ہیں جس میں واجبات ہمارے انکلوڈڈ ہوتے ہیں، تو اس کا اجر بہت ہی زیادہ ہے، جو کہ ابھی راضیہ بازی مجھ سے بہتر آپ سب کو اس چیز پہ بتا ہیں. جی راضیہ بازی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عليكم جميعا ورحمة الله. وعلیکم السلام. آج کی اس عظیم عبادت کو ہم قلب ابا عبداللہ الحسین قاری قرآن بعد الشہادہ کے نام اور ان کے سفیر مسلم ابن عقیل کی تلاوت شریفہ کی یاد میں اور یقیناً ان کی غربت کو یاد کرتے ہوئے یہ ہم ہدیہ کرتے ہیں ان عظیم ہستیوں کے نام کہ انشاءاللہ ہم جب آج قرآن کھولیں گے، آج ہم نے جس آیت کی تلاوت کرنی ہے اور جس کے تدبر میں ہم نے بہت سے منٹس لمحات مل کر گزارنے ہیں، یقین کیجیے کہ آپ کو امام یقیناً دعا دے رہے ہوں گے. جس طرح سے فضا جان نے کہا کہ حقیقتاً عبادت یہ ہے کہ آپ کیا کریں، آپ جو ہے اس ہدف کو، اس مقصد کو سمجھیں. جس طرح ایون جنگ صفین کے دوران جب کسی نے توحید کے بارے میں سوال کیا تو امام علی علیہ السلام، ہماری جان قربان ہو امام المتقین پر، کہ آپ نے فرمایا کہ کیوں روکتے ہو سائل کو سوال کرنے سے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جنگ کیا اسی قرآن توحید آیات الہی کو سمجھانے کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آیات قرآن ناطق اور صامت سے قریب ہوں. جی ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کی خدمت میں. 222 بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن المحیض، جس میں کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے محیض کے بارے میں، حیض کے بارے میں. سو فرسٹ آف آل یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ جب ٹاپک حیض ہو تو اس کے بارے میں حیا نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں ہونی چاہیے. لوگ یہ نہ کہیں کہ ہاں حیض کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو قرآن میں اس کا بار بار ذکر آیا ہے. تو حیا اور شرم گناہ کرنے میں ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں ہے اور سوال کرنے میں نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جب جواب دیا قل ہوا اذن، تو قرآن وہ ڈیوائن پہلی واحد اور اولین کتاب ہے کہ جس نے ریزن بھی بتا دیا کہ کیا وجہ ہے، کیوں، یہ اصل اس کی حکمت کیا ہے. کتنا خوبصورت یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا کہ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222. آپ سب قرآن کھول رہے ہوں گے انشاءاللہ. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ قاری قرآن سفیر حسین کے نام ہم اس آیت کو اگر ہم ہدیہ دے دیں، آپ یقین کیجئے ہماری عبادتوں میں بہت نور اور بہت ہی زیادہ خلوص اور طہارت کو ہم حاصل کر سکیں گے. سو حیض اگر لغت میں دیکھا جائے نا
तो इसका मतलब है वो चीज जो जारी हो। हौज, हौज आपने सुना हुआ है, हौज कहते हैं ना, हौज कौसर, तो ये उससे, हौज से हैज लिया गया है। क्या खूबसूरत कनेक्शन है। तो ये वो हैज है जिसके बारे में सूरह बकरा कह रहे हुआ अजन, अजन यानी ये एक तकलीफ है, ये एक दर्द है, इसमें एक रंज है, ये एक इम्तिहान है, ये सख्त है, ये सख्त वक्त है, लिहाजा इसमें ख्याल रखो अपनी खवातीन का। ये पैगाम बार बार कुरान में नजर आता है, फ़अतज़िलुन निसा फिल महीज़, हैज के दौरान जो मियाँ बीवी के दरमियान रवाबित है उसमें हुदूद, उसमें लिमिट्स, उसमें कुछ सख्तियां का जिक्र जो है इस आयत शरीफा में बयान किया जा रहा है, उससे हटकर नहीं। और फिर आगे जाकर अल्लाह ने एंड कैसे किया है इस आयत का, कहा है अल्लाह बहुत पसंद करता है पाक लोगों को। ये पाकी की आयत है, ये तहारत की आयत है। अल्लाह बहुत पसंद करता है तव्वाबीन को। जब बात हैज की आ रही है तो तौबा करने वालों की आ रही है, और पाक और तय्यब लोगों की बातें आ रही है। क्या हसीन इम्तिजाज है ना। और फिर आप देखिए कि कहीं भी कुरान पाक में आपको ये नहीं मिलेगा कि औरत नजिस है या हैज के दौरान, कहीं भी नहीं। कोई ये ना सोचे कि औरत जो है वो रहमत इलाही से दूर हो जाती है, बारगाह इलाही से उसको दूर कर दिया जाता है हैज के दौरान, खुदा उसको पसंद नहीं करता, इसलिए उससे कहा है कि तुम नमाज ना पढ़ो, मस्जिद में ना आओ। नहीं, बल्कि बहुत से उलमा ने, उलमा ने सब ने जिक्र किया है, शहीद मुतहरी ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि जिस तरह आप जो है आपका वुजू किससे टूटता है, मसलन सोने से, ठीक है, आप सो जाते हो, आप सोते हो ना, तो सोने से क्या आपका बदन नजिस होता है, आप नजिस हो जाते हो? नहीं, लेकिन वो वुजू को तोड़ देता है। जिस तरह टॉयलेट का इस्तेमाल करना वुजू को तोड़ देता है, इसी तरह ये हैज वुजू को और वो अमाल जिसके लिए गुस्ल चाहिए उसको आपके लिए आपको दूर कर देता है। दैट्स इट। हम इस्तिलाह में कहते हैं इससे हदस है। ये हदस से मुराद, जैसे जनाबत एक हदस है, वो नजिस पूरा उसका वजूद नजिस हरगिज नहीं होता। इसलिए गुस्ल जो है वो रूहानी और मानवी तहारत की जानिब हमें लेके जा रही होती है। आप देखिए, हम में से कभी कोई नहीं कहता बेचारा मुसाफिर 2 रकत नमाज से महरूम है, कहते हैं हम लोग? नहीं, हम नहीं कहते महरूम हो गया, पता नहीं क्या खुदा का गजब हो गया, यू नो ही इज नॉट अलाउड टू प्रे दैट 2 यूनिट्स। नो, अगर कोई शख्स गरीब है और खुम्स नहीं दे सकता, तो हम नहीं कहते कितना महरूम है, अल्लाह ने उसको अपनी बारगाह से दूर कर दिया। अरे वो माजूर है, उसके पास नहीं है। अगर कोई बीमार है, जिहाद पे नहीं जा सकता, अगर कोई अकीम है, औलाद उसकी नहीं होती, बच्चेदार नहीं हो सकता, तो वो महरूम नहीं है। पता है अल्लाह ने उसके लिए और कितना अजर और सवाब दिया हुआ है। लिहाजा बहुत एहतराम करें उन खवातीन का जिनके पास औलाद नहीं है, वो अल्लाह से और ज्यादा करीब हो जाते हैं। लिहाजा अगर कोई चीज नहीं होती तो उसकी वजह से इंसान जो है वो बारगाह इलाही से दूर नहीं होता। ये महरूमी हरगिज नहीं है, बल्कि ये क्या है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, उसको हम इंशाल्लाह आगे स्टेप बाय स्टेप बयान करेंगे। जी फिजा जान। इंशाल्लाह इस वर्कशॉप के अंदर, अच्छा लोगों को वैसे रासिया बाजी बहुत तजस्सुस था कि हमने जो इसका टॉपिक रखा, द रेडनेस ऑफ लाइफ विद द कनेक्शन विद द पैलेस इन हेवन फॉर वुमेन। बहुत लोगों को तजस्सुस था कि ये हमने क्या टॉपिक रखा है, और कुछ लोग वाकई कनेक्ट कर गए हमारी इस वर्कशॉप से। तो इसलिए कि थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने ये टॉपिक वो रखा कि हमारी जिंदगी में ये चीज बहुत एक अहम हिस्सा है खवातीन की जिंदगी में, और उसका रिवॉर्ड आखिर में आप इंशाल्लाह बयान। इस वर्कशॉप के अंदर हम इंशाल्लाह बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड, फिर हम हेज एंड मेंसेस पीरियड्स इसको डिस्कस करेंगे, व्हाट इज हराम ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, what is makruh during a menstruation cycle, and istihaza and its type, do's and don'ts during istihaza, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, निफास एंड रिवॉर्ड्स फॉर द, जो क्योंकि ये प्योरली
سے ایشو ہے ریلیٹڈ جس سے مردوں سے دور دور کوئی تعلق نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب یہ چیز خدا نے ایک میں کہتی ہوں عنایت ہے خدا کی ہم خواتین پہ, تو اس کے لیے ریوارڈ بھی اس نے بہت بہترین رکھا ہے. جی تو ہم آگے بڑھتے ہیں ٹائپس آف بلڈ پہ. جی راضی بازی. جی ہم لوگ فقہ میں کہتے ہیں دماء ثلاثہ. دم یعنی خون, ثلاثہ یعنی تین. ان تین طرح کی خون ہے, ایک حیض ہے, ایک استحاضہ ہے اور ایک نفاس ہے. اصل جو ہے وہ حیض ہے, ٹھیک ہے. استحاضہ جو ہے وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کی کہانی ہوتی ہے اور وہ اتنا ہیلدی نہیں ہوتا. لیکن حیض کا نکلنا بدن سے سائنس بھی کہتی ہے اور میڈیسن بھی کہتی ہے, روایات میں بھی بہت موجود ہے کہ یہ بہت ہی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور یعنی جسمانی لحاظ سے بھی ہم جسم کی بات کر رہے ہیں. اور پھر نفاس تو صرف وہ خون ہوتا ہے جو کہ آپ جب برتھ کرتے ہو, ڈیلیوری کرتے ہو بچے کی, اس کے بعد جو خون نکلتا ہے, اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جی ہیز جی ہماری ہیز کو ہم آپ ڈسکس کرتے ہیں راضی باجی کہ ایک تو کنڈیشنز ہماری ڈیورنگ ہیز ہوتی ہیں اور ڈیوریشن. اس میں بھی بہت لوگوں کی ڈفرینٹ سائیکلز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ عادتیں ہوتی ہیں. اس کو کس طرح سے جج کیا جاتا ہے, کس کا کب شروع ہوا, کس طرح کی آپ کس طرح کا ڈسچارج, کس طرح کی بلیڈنگ آپ دیکھتے ہیں. دیکھنا آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں آپ ہیز میں انٹر کر چکے ہیں. کیا چیز ہم دیکھتے ہیں کتنے دن اتنے عرصے کے بعد کہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں اب ہم اس کنڈیشن سے ایگزٹ کر چکے ہیں. سو وی ول ڈسکس دس. بالکل. اس کے بارے میں یوں بتایا گیا ہے کہ حیض منیمم 3 days کا ہوتا ہے. 3 days سے مراد 3 nights کا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر آپ نے فار ایگزامپل کل صبح سے یا آج صبح سے آپ کا حیض شروع ہوا اور رات کو ہے, پھر اگلے دن سارا دن ہے اور اگلی رات بھی, 2 راتیں اور 3 دن بھی ہو, مسلسل ہو, تو وہ حیض کہلاتا ہے. تو کیا ہوا, منیمم اگر 3 دن مسلسل خون نہ آئے تو وہ حیض نہیں ہے. 2.5 day بھی آئے تو وہ حیض نہیں ہوگا, وہ پھر استحاضہ ہوگا یا کوئی اور وجہ ہوگی. تو 3 دن منیمم ہونا چاہیے. نفاس انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے, نفاس منیمم 1 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, جو ڈیلیوری کے بعد بلڈ آتا ہے. لیکن حیض کو منیمم 3 days ہونا ضروری ہے. اگر 3 days سے کم ہو تو آپ اس کو حیض کنسیڈر نہیں کرو گے, نمبر 1. نمبر 2, اس کو کانسٹنٹلی آنا چاہیے, مسلسل آنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دن آئے اور پورا آدھا دن نہ آئے, پھر ایک آدھا دن آئے اور پھر اگلا دن آ جائے, ایسا نہیں. ہاں لیکن یہ بتایا کہ شروع میں جب خون نکلے تو نظر آتا ہے ڈیفینیٹلی, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے اندر ہو, باہر نہ نکلے, لیکن ہونا چاہیے. یہ تو 3 دن ہو گئے. اور میکسیمم جو حیض کا عدد ہے, دورانیہ ہے, وہ ہے 10 days. 10 days سے زیادہ نہیں ہو سکتا, 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اور 2 حیض کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی منیمم 10 days ہونا ضروری ہے. یہ بھی شرائط میں بتایا گیا ہے, کنڈیشنز میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ حیض ہوگا, وگرنہ حیض نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اور کیا ہے, اور مجھے کیا بتانا ہے؟ یعنی کہ the duration between 2 cycles can be جی 10 days as well. جی جی بالکل. Okay. اور اچھا اس کے اندر یہ بتائیے, جیسے آپ نے ابھی یہ چیز بتائی تھی کہ شروع میں ایسا ہوتا ہے اکثر براؤن ہوتا ہے اور پھر بلینک ہوتا ہے, اندر ضرور ہوتا ہے لیکن فلو نہیں شروع ہوتا. ویری بلنٹ, لیکن یہ خواتینی مسائل ہیں تو بالکل ریگولر کے حساب سے ہی آئی ایم گوئنگ ٹو یوز مائی ورڈنگز ایز ویل. اور اس کے بعد پھر ہمارا پھر جو فلو ہوتا ہے اکثر 1 یا 1.5 دن کے بعد جا کے شروع ہوتا ہے. سو دیٹ از کنسیڈرڈ ہیز, رائٹ؟ وہ ہمارا اکثر دورانیہ اس کا 5 دن 7 دن عام طور پہ رہتا ہے. بالکل بالکل.
اور یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے ہر انسان کا ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو آتے ہی 3 دن کے لیے ہیں، کچھ لوگوں کو آتے ہی 5 دن کے لیے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ نارملی اس کو آتے 7 دن کے لیے، لیکن کبھی کبھار اس کی آگے پیچھے ہارمونز ہو رہے ہیں تو اس کو 10 days بھی کلیئر ہونے میں لگ جائیں کہ اس کا ڈسچارج جو ہے کلیئر نہیں ہو رہا؟ Still ہے. جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں یہ ہے کہ کیا بات ہو رہی تھی کہ ہاں عادت بدلتی، عادت کا لفظ میں استعمال ڈھونڈ رہی تھی. جو آپ کی ہیبٹ ہوتی ہے وہ 3 طرح کی، جس طرح آپ نے استحاضہ میں آپ نے سنا ہوگا قلیلہ، کثیرہ، متوسطہ. اس طرح حیض میں بھی جو خاتون حیض دیکھ رہی ہوتی ہے یا وہ عددیہ وقتیہ دونوں ہوتی ہے، یعنی اس کا ڈیٹ اور ٹائم دونوں فکس ہوتا ہے، یا وہ صرف عددیہ ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے میں ہر دفعہ جو ہے وہ 7 days دیکھتی ہوں، لیکن اینی ٹائم ایک ہفتہ آگے ایک ہفتہ پیچھے ہو سکتا ہے، ٹائم فکس نہیں ہے لیکن نمبرز فکس ہے. اور تیسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ عدد فکس ہے اور نہ ہی ٹائم، نہ عددیہ ہے اور نہ ہی وقتیہ. سو اس کو ہم کہتے ہیں پریشان سی ہے بیچاری، مضطرب ہے، مضطربہ سے لیا گیا ہے. اس کو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ثواب ملے گا، ہے نا. اور اس لیے جو اچھا عادت جو ہماری بنتی ہے نا، ہیبٹ، وہ 2 مہینے ایک جیسے دیکھنے سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، اس مہینے میں نے دیکھا مجھے 7 days ہوئے اور مثلاً فرسٹ کو ہی ہو گئے، اگلے مہینے دیکھا پھر 7 days، پھر فرسٹ کو. واو، دیٹ مینس دس از مائی ہیبٹ. یا پھر اسی طرح 1 سال 2 سال تک یہی ہوتا رہا. 2-3 سال بعد دیکھا کہ میری ہیبٹ بدل رہی ہے، میں تو ہمیشہ 7 days دیکھتی تھی، اب تو میں نے مثلاً 5 days دیکھا. ٹھیک ہے، پھر اگلے مہینے پھر 5 days دیکھا، تو آپ نے کہا او ناؤ مائی ہیبٹ یا مائی نمبرز آف ہیبٹ از 5. تو انسان بدلتا ہے ڈیفینیٹلی، ضروری نہیں ہے پوری زندگی ایک ہی رہے. جی جی، اسی پوائنٹ پہ جیسے آپ نے کہا کہ 1 سال کے بعد آپ کی ہیبٹ تھی 1 سال تک 7 دن، 1 سال کے بعد 1 مہینہ آیا کہ جس میں آپ نے 5 دن دیکھے. اب آپ نے 5 دن کے بعد آپ چھٹے دن آپ یو ڈونٹ سی اینی ہیز ہو جائیں اس وقت، یا آپ اپنا 7 days تک کا ٹائم ویٹ اور پھر پاک ہوں. کیونکہ ابھی تو آپ کو ابھی آپ یہ دس از دا فرسٹ منتھ آپ کا سائیکل چینج ہونے پہ، آپ کی ہیبٹ چینج ہونے کا، اور ابھی 2nd month آیا نہیں ہے کہ وہی آپ ہیبٹ اپنی چیک کریں. تو ٹو کنفرم دس، اب آپ اس کنفیوژن میں ہے کہ یار ہر سال پچھلے مہینے تک تو میں 7 دن دیکھ رہی تھی، آج میں دیکھ رہی ہوں تو 5 دن دیکھ رہی ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ میں پاک یا نہ ہوں؟ بات ہے نا، ہاں، کیونکہ نہیں دیکھ رہی، سوال اس وقت اٹھے گا کہ جب وہ 8ویں دن بھی دیکھے. یہاں تو پاک ہو گئی، بات ختم، کنفیوژن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ کچھ ہے نہیں. لیکن اگر 8ویں دن دیکھ لیا، گڈ کوشچن، تو کیا کرے؟ تو اس وقت کیونکہ وہ عددیہ ہے، اگر 10 days سے زیادہ نہیں ہوتے تو وہ اس کو حیض قرار دے گی 8ویں دن کو بھی. ٹھیک ہے، یوزلی عددیہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کنفیوژن ہو وہ اپنے اسی جو ڈیٹس ہیں اس کو ہی حیض قرار دیتی ہے. اس کے لیے آسانی انشاءاللہ وہ جب آئیں گے مسائل اس میں بیان ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایک وہ ہو گیا. اس کے بعد ہاں آپ یہ بھی سلائڈ کریں، میں یہ ایک مسئلہ بتا دیتی ہوں کہ آیت اللہ سیستانی کے مطابق وہ خون جو عورت 60 years کے بعد دیکھتی ہے وہ حیض نہیں ہے، لیکن 50 اور 60 کے درمیان جو خون دیکھا جاتا ہے وہ جو ہے وہ اس کے لیے مستحب ہے کہ جو سید نہیں ہے خواتین، اس میں وہ اس کو حیض سمجھے اور محرمات حائض کو کرے، اور مستحاضہ کے لیے جو وظیفے ہیں، جو چیزیں ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ عام طور پر یہ فتویٰ ہے کہ عورت 50 years کے بعد اگر سیدہ نہ ہو تو جو خون وہ دیکھے گی وہ حیض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو حیض کے لیے ایج بھی کنسیڈر کرتا ہے 9 years کمپلیٹ ہونے کے بعد اور 50، موسٹلی کہتے ہیں 50. آیت اللہ سیستانی کا یہ کہنا ہے کہ جو نان سید ہیں ان کے لیے بھی وہ 60 کے بعد حیض نہیں دیکھتے. عام طور پر کہتے ہیں جو سید زادیاں ہیں وہ 60 کے بعد حیض نہیں دیکھتی،
اور غیر سادات 50 کے بعد. ٹھیک ہے, غیر سادات جو ہے وہ جلدی یائسہ ہو جاتے ہیں. یائسہ ورڈ یعنی نا امید ہو جانا. الیوم یئس الذین کفروا, سنا ہے نا, یہ غدیر کے دن ہم کہتے ہیں کافر جو ہے وہ نا امید ہو گئے. ٹھیک ہے, یائسہ یعنی میں نا امید ہو گئی, اب میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی بیبی, کیونکہ اب مجھے حیض نہیں آتا. سو یہ خواتین کو بہت مسئلہ درپیش ہوتا ہے. سو سادات 60 کے بعد, نان سید 50 کے بعد. لیکن آیت اللہ سیستانی کا یہ فتویٰ ہے کہ ایون نان سادات بھی جو ہے وہ 60 تک اب جو بلڈ آ رہا ہے اس کو ہیز کنسیڈر کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ, اہم یہی ہے بس, باقی وہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, چلے آگے چلتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ جی. اوکے جی. اس کے بعد ہمارے ہیں کہ ہمارے ڈیورنگ ہیز what is haram during haze. Namaz except for namaz mayyat, physical intimacy with the spouse, touching the Quranic verses, touching the names of Allah, His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the Masumeen alayhi salam, reciting or reading of the ayats, sajda. ان کو پلیز مزید ہائی لائٹ کر دیجیے. بالکل آپ نے بہترین لکھا کہ نماز میت میں کیونکہ وضو اور غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مثلا اگر مجھے غسل واجب کرنا بھی ہے, فار ایگزامپل کوئی اور غسل بھی واجب مجھے کرنا ہے, میں کسی میت کو ٹچ کر کے آئی ہوں, ابھی مجھ پہ غسل مس سے میت واجب ہے اور ایک اور میت ہو جاتی ہے, تو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہوں. اس لیے حائض بھی پڑھ سکتی ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, جسے سورہ بقرہ آیت نمبر 222 نے کہہ دیا کہ لا تقربون کے قریب نہ جاؤ, یعنی اس وقت نہ جاؤ. یہ اسپاؤزز سے کہا ہے کہ وہ فزیکل انٹیمیسی حرام ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ فزیکل انٹیمیسی کے علاوہ باقی جو بھی ریلیشن شپ ہے وہ حلال ہے, وہ کیا جا سکتا ہے. انٹیمیسی خود حرام ہے. اور قرآن کو ٹچ کرنا یقیناً, اور 14 معصومین کے نام, اس لیے مجھے یاد ہے کہ جب علم اور زری علم خانہ جو ہوتا ہے اس میں جب خواتین جا رہی ہوتی تو میں ہمیشہ یہ سوچتی اللہ وہاں پہ لکھ کے لگا دے کہ وضو میں ہونا ضروری ہے, اور وہاں وضو میں بھی ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ایسی حالت میں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے, کیونکہ ہمارے علم پر اکثر معصومین کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. امام حسین کا نام لکھا ہوتا ہے, امام حسن مجتبیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے, نبی کا نام ہوتا ہے, امام علی کا نام ہوتا ہے, کبھی جو ہے وہ علم پر ہوتا ہے, اس کے کپڑے پر ہوتا ہے, بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے. شاید ہم کبھی کبھی اتنی احتیاط نہیں کرتے, بہت احتیاط واجب ہے. اور قرآن آپ پورا پڑھ سکتے ہو سوائے ان سوروں کے, بعض مجتہدین نے کہا ہے جو سورہ واجب جس میں سجدہ واجب ہے, اور یا صرف وہی 4 آیتیں, بعض نے کہا صرف آیتیں, آیات کے سجدے واجب, ان 4 آیات کے علاوہ پورا قرآن آپ پڑھ سکتے ہو. اور جب کہا جاتا ہے مکروہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ثواب کم ملتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قرآن سے دور رہو. یہ تمام مراجع نے بار بار کہا ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ وہ کیا ہے کہ آپ جب حیض کے عالم میں ہو تو آپ مسجد میں نہیں جا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا, مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے کراس بھی نہیں کر سکتے ہو, لیکن عام مساجد میں آپ کراس کر سکتے ہو, ایک دروازے سے نکل کر دوسری دروازے کی طرف جا سکتے ہو, نمبر 1. نمبر 2, آپ کوئی چیز اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا سکتے ہو. حتیٰ آیت اللہ امام خمینی کے فتاویٰ میں ہے کہ اگر کوئی بہت ضروری کام ہے تو آپ جا کر دیر تک رک سکتے ہو. مثلا جیسے یہاں ووٹنگ وغیرہ کے لیے مساجد کو استعمال کیا جاتا ہے, تو اگر آپ نے جا کر ووٹ ڈالنا ہے اور آپ کو کیو میں کھڑا ہونا پڑتا ہے مسجد کے اندر, اور آپ پیریڈس میں ہو تو ہو سکتے ہو, یہ بھی مراجع کا فتویٰ ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت ہمیشہ مسجد سے دور ہے, اللہ نے کہا ہے چلے جاؤ نہیں آؤ میرے پاس, ایسی کوئی بات نہیں ہے. حتیٰ زری کے لیے بھی ہے کہ آپ زری کے نزدیک کے ایریے میں نہ جاؤ, لیکن جو رواق ہم کہتے ہیں نا, رواق جو کمرے ہوتے, حجرے ہوتے, جہاں سے آپ بیٹھ کے پورا زری دے سکتے ہو, آپ 14 معصومین کے حرم مطہر میں ایک ایسی جگہ کا انتخاب کر سکتے ہو جہاں پر آپ کو زری نظر آ رہی ہے, اور آرام سے بیٹھ کر جو ہے آپ وہاں پر جی زیارت پڑھ رہے ہو. جی تو اس پوائنٹ کو یہاں پہ ٹھہر کے میں مزید واضح کر دوں, جیسے کہ امام حسین کا حرم ہے, وہاں پہ
حرم کے صحن میں جایا جا سکتا ہے. ان کی جو بلڈنگ ہے، تو بلڈنگ میں جب انٹر کرتے ہیں تو کوریڈورز ہیں جہاں پہ حبیب ابن مظاہر کی ہے قبر ہے، حضرت ابراہیم ابن نجاب کی قبر ہے، ان کی ہے، وہاں تک ہم جا سکتے ہیں اس ایریا میں، کوریڈور میں. جی جی انٹر اندر بالکل. روم، وہ جو ایک روم ہے یا جو ہال ہے جس کے اندر ذریعہ امام حسین ہے، جس ہال کو اکثر لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ گنبد کے نیچے والا ایریا ہو جاتا ہے، تو وہاں تک جانا ہمارا منع ہے. امام حسین کی زری کی بات کر رہی ہوں. جی ہاں اسی جی ہاں طرح سے نجف اشرف میں بھی مولا علی کی زری جس ہال میں ہے تو اس ہال کے اندر جانا منع ہے، لیکن اس ہال سے باہر جو پورا وہ کوریڈور اکثر کھڑے، آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تک ہم جا سکتے ہیں. جی 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 احتیاطاً ہم لوگ تھوڑا دور کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اصل جو حرمت ہے وہ زری کے ارد گرد کا ایریا ہے، بہت نزدیک کا. جی ٹھیک ہے. اچھا، اور مسجد نبوی کے لیے اور خانہ کعبہ کے لیے کیا احکام ہے ہمارے لیے اس حالت میں؟ کیونکہ مسجد نبوی کوئی عام مسجد نہیں ہے. ہاں، وہ وہاں سے کراس بھی نہیں کر سکتے. باقی مسجدوں سے ایک دروازے سے آپ داخل ہو جائیں، دوسرے دروازے سے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی ضروری کام ہو تو آپ رک بھی سکتے ہو، وہاں بیٹھ بھی سکتے ہو. فار ایگزامپل کوئی ہے بچہ وہاں پر ہے اور کوئی بہت اضطرار ہے، کوئی ایمرجنسی، آپ کو وہاں بیٹھنا ہے تو آپ بیٹھو، آپ بیٹھ سکتے ہو حیض کے حالت میں اگر ایمرجنسی ہے، کوئی اضطرار ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کوئی چیز اٹھانا چاہو، اس طرح کے بھی کچھ احکام ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ مسجد سے باقی رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مسجد کے ساتھ نہیں، اور جی خانہ نہیں کعبہ کی حدود کے اندر بھی نہیں ہم جا سکتے. نہیں جی نہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا ہاں سوری، آپ پھر مجھے آگے آپ بتا رہی تھیں کہ ٹچ نہیں کر سکتے، اور قرآنی آیت ہم پڑھ سکتے ہیں سوائے ان آیتوں کے یا ان سوروں کے مراجوں کے مطابق جن کے اندر واجب سجدہ ہے. جی جی جہاں قرآن کو چھونے کی بات ہے، ایک چیز میں واضح کروں، اس وقت جیسے قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں حیض میں ہوں، میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں، تو سائڈوں پہ کیا میں یہاں تک اپنے ہاتھ لگا سکتی ہوں؟ جی جی بالکل لگا سکتے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پلٹنے کے لیے، کیونکہ قرآن کے لیے تو حیض کے اندر بھی نہیں لگا سکتے، اور آپ اگر باوضو نہیں ہے تو بھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. جی جی اس میں بالکل تو اس کی بالکل. احتیاط، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کا وضو قطع ہو جائے تو پھر آپ صفحے یہاں سے پکڑ کے پلٹ سکتے ہیں، آپ انگلی یہاں نہیں پھیر سکتے. ہاں بس یہاں میں ٹچ نہیں کر سکتے. ہاں بالکل. بالکل، میں نے کہا اس چیز کو میں بالکل کلیئر کر دوں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. واٹ از مکرو ڈیورنگ دا مینسٹریشن سائیکل؟ کیا آپ مکرو ہے جو کہ ہم انجام تو دے سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، بٹ وہ مکرو ہے. جی بالکل. حیض کے دوران کچھ چیزیں مستحب بھی ہیں اور کچھ چیزیں مکروہ بھی ہیں. کتنی اچھی بات ہے، یعنی اس وقت بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے پاس، جانماز بچھاؤ. مستحبات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور مکروہات میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہی قرآن کا کوئی ایسا حصہ جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا اس کو اپنے بدن سے لگانا وہ مکروہ ہے. اور اسی طرح خضاب کرنا یا ہنا کہتے ہیں نا، ہنا مہندی مہندی. لگانا، ہاں مہندی لگانا مکروہ ہے. اور اسی طرح کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایون بدن سے بالوں کا اتارنا، یہ چیزیں تھوڑی میڈیکلی بھی اچھی نہیں ہوتی ان دنوں میں، مکروہ ہے، یعنی اچھا نہیں ہے. اور قرآن کا جو آپ نے جس طرح بتایا سائڈس پہ ہاتھ لگانا، اور قرآن کا جیسے پڑھنے سے ثواب کم ملتا ہے، اور قرآن کا ساتھ رکھنا، اور اپنے بدن کا کوئی بھی حصہ قرآن کے نہ کہ حروف پر، آیات پر، کسی بھی چیز پر لگانا، لمس کرنا جو ہے وہ مکروہات میں آ جاتا ہے. بالکل. مطلب اس طرح سے اگر میں پکڑی ہوئی ہوں تو یہ مکرو ہے حالت حیض میں. جی 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 یعنی ثواب کم ہو رہا ہے. عبادت میں مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوری اختیار نہ کرو، دوری اختیار نہ کرو. دیکھیں ہم سمجھ جاتے ہیں جیسے بہت سی چیزیں مکروہ ہوتی ہیں لیکن ہم عبادت میں کرتے ہیں اگر اسپیشلی مجبوری ہو. ٹھیک ہے، جیسے مثلا جیسے میں نے پہلے بھی شاید بتایا
کہ اگر آگ سامنے روشن ہے اور آپ کچن میں ہو تو مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی اور راستہ نہیں تو آپ وہاں پڑھو، ثواب کم ملے گا، لیکن آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہی ہے تو پڑھیں آپ، ثواب کم ملے گا. پیریڈس میں پڑھ سکتے ہیں، اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن ثواب کم ملتا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ اس وقت مجھے سوال بھیج رہے ہیں چیٹ پہ اور اپنے ہینڈز بھی ریز کر رہے ہیں. ان سب سے میں یہ گزارش کروں گی آپ لوگ اپنے سوال اپنے پاس رکھیے. انشاءاللہ جیسے ہی ہم اس سے گزرتے ہیں اپنا سیشن ورک شاپ کے جو ہمارے پوائنٹس ان کو ختم کر کے پھر ہم بالکل پر آئیں گے. تو 2 منٹ مطلب یہ کہ تھوڑی سی دیر آپ انتظار کیجئے تاکہ مزید پہ ڈسٹربنس نہ ہو بیچ میں. جی اب ہم چلتے ہیں استحاضہ اینڈ اٹس ٹائپس کی طرف، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ جو کہ آج کل پی سی اوز کی پرابلم، پالیسسٹک اووریز، صحیح نام لے رہی ہوں، ان کا پرابلم بہت عام ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو اپنے نارمل پیریڈس کے بیچ میں اکثر اسپاٹنگ اور بلیڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے. اس وقت بہت کنفیوژن ہوتی ہے اس میں. تو اگر ہم اس کو تھوڑی سی ان ڈیپتھ سمجھ لیں تو ہر خاتون کے لیے اپنی کنڈیشن سمجھنا آسان ہو جائے گا. جی راضیہ باجی. جی مستحبات کا میں ذرا سا جلدی سے بتا دوں، میں سمجھی تھی کہ ایک سلائیڈ آئے گی. وہ یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت آئے اپنے آپ کو ظاہراً آپ پاک کریں اور پھر جو ہے وضو کریں. وضو کا اثر ہے، اگر یوم جمعہ ہے آپ غسل جمعہ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا، اس کا اثر ہوگا، اس کا نور آپ کو ملے گا. حیض کے دوران آپ نے وضو کیا، وضو کا آپ کو اجر ملا، آپ اللہ کے قریب ہو گئی. اگر وضو نہیں کر سکتے تیمم کریں، باقاعدہ لکھا ہوا یہ میں، باقاعدہ ہو جائیں، جانماز بچھائیں اور ذکر، دعا، صلوات، تسبیحات اربعہ کو خاص طور پر پڑھیں، کیونکہ تسبیحات اربعہ سے ہمارا ایک خاص لنک ہے. وہ لنک یہ ہے کہ یہ ہماری جو ہم جس ثواب کو ہم ہاتھ سے کھو بیٹھے وہ ثواب ہمیں مل جاتا ہے. دیکھیں ایک میں آپ کو روایت بھی بتاتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو سعید غدری نے پوچھا کہ ماہ رجب ہے اور میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ اور بھی لوگ ہیں لیکن بیمار ہیں، کمزور ہیں، یا جو یہ باقاعدہ سوال پوچھے، یا وہ خواتین جو حیض میں روزہ نہیں رکھ سکتی وہ کیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر روز جتنے دن روزہ رکھنا چاہتی اتنے دن صدقہ دے دیں تو ان کو روزے کا پورا پورا ثواب ملے گا، بلکہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان سے بھی زیادہ ان کو اجر اور ثواب ملے گا. تو پتہ چلا نا آپ کو کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اچھا تم اب اللہ سے دور ہو گئی ہو، یہ بریک آ گیا. یہ بریک نہیں آیا عبادت میں، قرب الہی میں، بلکہ میں ایک بات بتاؤں کہ یہ تو قرب الہی کے جو بڑے نرالے نرالے انداز ہیں. دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد اور ہم ایز اے انسان ہمارا کمال جو ہے وہ اطاعت میں ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ عورت حیض کے دوران جو ہے یا استحاضہ کے دوران مطیع ہے یا عاصی ہے، معصی ہے، یعنی اطاعت کر رہی ہے اللہ کی یا گناہ کر رہی ہے نماز نہ پڑھ کے؟ مثلا اطاعت کر رہی ہے. اگر وہ اطاعت کر رہی ہے تو کیسے وہ رحمت الہی سے دور ہو سکتی ہے؟ وہ رحمت الہی سے دور نہیں ہے کیونکہ وہ عاصی نہیں ہے. یہ قرب الہی کے انداز ہے. اللہ کبھی اس طرح سے اپنے بندے کو قریب کرتا ہے، اللہ اور زیادہ اپنی رحمت سے قریب کر رہا ہے. اچھا استحاضہ جیسے آپ نے لکھا ہوا ہے قلیلہ ہے. قلیلہ کے میں پہلے احکام بتا دوں کہ قلیلہ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ کس کیٹیگری میں سے ہو، کس ٹائپس میں سے ہو، تو اگر آپ کو بہت ہی لائٹ سی بلیڈنگ ہو رہی ہے کہ آپ نے اگر پیڈ رکھا تو بالکل ایک جیسے ڈراپ کی طرح بہت ہی کم ہے، تو آپ کیا ہو؟ قلیلہ ہو. قلیلہ کو صرف اور صرف ہر نماز سے پہلے جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. اور مستحب ہے کہ وہ اپنا پیڈ بھی چینج کرے، اپنے آپ کو ظاہراً پاک بھی کرے. دوسرا جو ہے وہ مستحاضہ متوسطہ سوری ہم قلیلہ پہ، لیکن اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں
صرف چاہے اور وہ تھوڑا صرف سا وضو. براؤن کلر کا ڈسچارج آ جائے آپ کو، بہت تھوڑا سا، کوئی ہلکی سی، اور چاہے وہ ملٹیپل ٹائمز بھی ہو، تھوڑا تھوڑا. جی 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 بالکل بالکل. حیض اور استحاضہ میں فرق یہی ہے کہ حیض وہ خون ہے جس کے جو بتائے گئے یوزلی یلو ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، بغیر پریشر کے ہوتا ہے، اور بہت تھک نہیں ہوتا یوزلی، لیکن کبھی کبھی بالکل یہ استحاضہ. جبکہ حیض جو ہے وہ ریڈ ہوتا ہے یوزلی، غالباً کہا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ پریشر کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں تھوڑی جلن ہوتی ہے، اور وہ جو ہے اس کا رنگ بہت سرخی کی طرف یا سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے. تو استحاضہ میں جس بھی دوسرے ریڈ نہ ہو، جس بھی کلر کا یعنی یلوئش ہو، تو وہ استحاضہ ہی ہے، اور کبھی ریڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو استحاضہ یہ قلیلہ والی ہے، اس کے لیے صرف اور صرف اور صرف وضو ہو گیا اور اپنے آپ کو ظاہراً پاک کرنا ہوا. اگر نماز ظہر اور عصر ملا کر پڑھتی ہے تو ایک وضو سے بھی پڑھ سکتی ہے، اگر الگ الگ پڑھے تو 2 وضو کرنا ہے. لیکن استحاضہ متوسطہ جو میڈیم والی ہے، اس کے لیے ہر روز پورے 5 نمازوں کے لیے، جو 5 خمسہ یومیہ صلات ہے، اس کے لیے ایک غسل ہے. ٹھیک ہے، ایک غسل کیا اور پوری دن کی نمازیں پڑھ لی، دیٹس اٹ. اور جو ہمیں پتہ ہے استحاضہ قلیلہ والی کر رہی ہے، وہ تو اس کو کرنا ہے کیونکہ اس نے غسل کیا، تو اب وضو کرے گی اور اپنے آپ کو ظاہراً پاک کرے گی، وہ تو پتہ ہی ہے. اور وہ ٹھیک ہے. روزے بھی رکھ سکتی ہیں. ہاں 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 ہاں، روزے رکھ سکتی ہے، فزیکل انٹیمیسی بھی ہو سکتی ہے، مسجد میں بھی جا سکتی ہے، اور نماز پڑھ رہی ہے تو نماز پڑھی ہے نا، کیونکہ نماز پڑھی ہے، نماز کے لیے اس کو یہ سب کرنا ہے، یہ ساری چیز نماز کے لیے کرنی. اور جو کثیرہ ہے، سوری، جو پھر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ایکسیسو، جس متوسطہ کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ یا متوسطہ کو ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ یا آپ وہی دوبارہ چیک کرو گے جو آپ کا پیڈ ہے، اگر جو اوپر کا لیئر ہے اس سے اندر چلے جاتا ہے، صحیح، اندر کے لیے اندر تک جا رہا ہے لیکن باہر نہیں نکل رہا، یعنی اتنا اس کا فلو نہیں ہے، میڈیم سے آپ سمجھ جائیں کہ میڈیم ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہے ٹھیک ٹھاک بلیڈنگ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے یہ احساس ہو کہ مجھے کچھ ہی منٹوں میں جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے، بار بار چینج کرنا پڑتا ہے، بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس لیے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ اس انداز سے وہ اپنے آپ کو چیک کر سکتی ہے. ہو گیا، یہ ہو گیا استحاضہ متوسطہ. اب چلتے کثیرہ کی جانب. تو کثیرہ کا بتایا گیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی. اس سے پہلے وہی بتا دوں کہ اگر وہ اپنے چیک کرنا چاہتی میں کثیرہ ہوں یا نہیں، تو وہی والی بات کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، اتنی زیادہ بلیڈنگ ہے کہ پیڈ بھی شاید اس کو اتنا برداشت نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے نا، بار بار آپ کو چاہیے بہت زیادہ آ جائے، اور جیسے آپ ہیز کے دوران ہیوی بلیڈنگ جیسے ہوتی ہے. جی بالکل ہے، بہت ہیوی بلیڈنگ کو کہا جاتا ہے. اب اس میں یہ کہ آپ نے ہر نماز کے لیے اس طرح سے غسل کرنا ہے کہ نماز ظہر اور عصر اگر آپ ملا کر پڑھتی ہیں تو ایک ہی غسل ہے، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتی ہیں تو ایک ہی غسل ہے. دیکھیں مکتب اہل بیت میں یہ آسانی ہے. اب پتہ چلا یہ ملا کے نماز پڑھنے کا کتنا فائدہ بھی ہے، کیونکہ ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ ساتھ پڑھ لو، ایک غسل آپ نے کیا اور ظہر عصر فوراً جلدی پڑھ لیتے ہیں آپ بغیر کسی فاصلے کے، تو آپ ایک ہی غسل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں کہ جب آپ نے ہمیں ایک چیز تو یہ بتائی کہ 2 ہیز کے بیچ میں منیمم 10 days بھی ہو سکتے ہیں. اب فار انسٹنس میرے 1 سال تو میں وہی بڑی عادت والی رہی اور سب کچھ صحیح تھا. اب یہ میرا پہلا مہینہ ہے، میری عادت چینج ہو رہی ہے، میرا کچھ اپسیٹ ہو رہا ہے. 10 سے 12 دن گزر گئے میرے ہیز کو، مجھے دوبارہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے. میں یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کروں کہ مجھے یہ ہیوی بلیڈنگ، یہ جو ڈسچارج ہو رہا ہے، یہ مجھے استحاضہ ہے یا یہ مجھے ہیز ہے؟ ہو سکتا ہے ان ریالٹی مجھے ہیز ہو، میں اس کو استحاضہ سمجھ کے ڈیل کر رہی ہوں.
تو اس پہ کوئی گناہ تو نہیں ہے میرے اوپر کیونکہ میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر. آئیڈینٹیفائی ہم یوں کر سکتے ہیں، ایک تو جو علامتیں بتائی گئی ہیں، جو سائنس بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو یوزلی جو سائنس ہوتے ہیں. نمبر 2، اگر آپ عددیہ وقتیہ نہیں ہو، آپ کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، تو آپ کو 10 ڈیز کے بعد حیض ہی کرنا ہوگا. یوزلی مضطربہ جو ہے وہ جب بھی کوئی خون دیکھے گی اور 10 دن کا فاصلہ ہوگا اور علامتیں ہوں گی حیض کی، تو وہ اس کو حیض کنسیڈر کرے گی. لیکن جو وقتیہ ہے، جس کے اس کو خود اپنی ہیبٹ کا اندازہ ہے، ہم اپنی باڈی لینگویج سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کہے گی نہیں یہ بالکل حیض نہیں ہے، یہ استحاضہ ہے، تو وہ استحاضہ اس کو کنسیڈر کرے گی. اوکے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر میں استحاضہ ہے میرا، لیکن کسی دن میرا متوسطہ ہو اور ہاں، کبھی میں خطیرہ بھی ہو سکتی بالکل ہوں. بدلتا ہے، بالکل بدل سکتا ہے، بالکل. بالکل بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. استحاضہ کے دوران ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے؟ استحاضہ میں آپ بالکل پاک کنسیڈر ہوتی ہو، پاک ہو آپ ہر وہ عمل جو ایک پاک عورت کر سکتی ہے آپ اس کو انجام دے سکتے ہو. شرط یہی ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹیز کو انجام دو. یعنی اگر آپ نے غسل نہیں کیا تو پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتی. آپ مستحاضہ ہو لیکن آپ غسل کرنے میں سستی کری اور آپ کو میں نماز پڑھوں گی، میں مسجد میں جاؤں گی اور میں روزہ رکھوں گی، نہیں، آپ کو غسل کرنا ہوگا، پھر آپ روزہ رکھیں گی، پھر آپ جو ہے وہ جو بھی عمل عام عورت کرتی ہے وہ آپ سب کے سب کر سکیں گے اگر آپ نے اپنی ڈیوٹی پر عمل کیا تو. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کنفیوژن میں ہیں، کچھ اکثر بچیاں آج کل جو ٹین ایج ایئرس میں ہیں اس کرتی ہیں کہ وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتی اپنے حیض اور استحاضہ میں، کیونکہ وہ لوگ عادت ان کی ابھی نہیں صحیح بنی ہو اور ایوری منتھ ان کی چینج ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ان کو نہیں کر پاتی. تو اس میں جو ان کی نماز اور روزہ چھوٹ رہا ہے then they do have to make up for that, right? بالکل بالکل. بہت ٹائم ڈیفینیٹلی لگتا ہے سمجھنے میں، لیکن اگر ایک دفعہ صحیح طرح ہم احکام کو سمجھ لیں نا، پڑھ لیں، تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. پھر سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ یہ سارے سائنس ہے نہیں ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیسا ہے. تو یوزلی اتنی پرابلم نہیں ہوتی. پرابلم زیادہ مضطربہ کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب بیچ میں بریکس آ جاتے ہیں. مثلا 10 ڈیز میں وہ 3 دن دیکھ رہی ہے، 2 دن نہیں دیکھ رہی، پھر ہوگا، یا بیچ میں جو ہے وہ میں پاک ہوئی، یہ بہت ہوتا ہے، سے حیض آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یوزلی وہ پاکی بھی اگر ودن 10 ڈیز ہو تو وہ حیض میں ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ ہمارے کویسچن آنسرز بھی ہیں اور ٹائم بہت اب بڑھتا جا رہا ہے. نفاس پہ تھوڑا سا آپ لائٹ شیڈ کریں گے کہ یہاں پہ بہت ساری مدرز بھی ہیں، ینگ مدرز بھی ہیں، ٹو بی مدرز بھی ہیں. جی نفاس کے بارے میں یہ ہے کہ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ جو عورت اس دوران دنیا سے چلی جائے تو وہ ایسے سیدھی اڑتی ہوئی جنت میں جائے گی، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اس کی موت یقیناً شہادت کی ہے. جبکہ ہماری نظر میں وہ نماز نہیں پڑھی، ہم دنیا والے کہتی کہ ہائے اس سے تو خون نکل رہا ہے، دیکھیے نا، ہم نے تو اس کو ایک نجس سا سمجھ لیا، جبکہ اللہ اس کو اتنا پاک سمجھ رہا ہے. اللہ کی نظر میں وہ بہت پاک ہے، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ مرد بیچارہ بہت سی نعمتوں سے محروم ہے. ٹھیک ہے نا، عورت کو نفاس مل سکتا ہے، مرد کو ملا ہے کبھی نفاس؟ اور بیچارے مردوں کو نفاس مل سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو محروم ہی محروم ہے. میں کہتی ہوں ہر مہینے جو حیض کی توفیق ہے، یہ اتنا بڑا ثواب ہے، بیچارے مرد تو اس سے محروم ہے، ان کو تو نہیں ملتا. اچھا آپ دیکھیے یہی بچے پیدا کرنا، ٹھیک ہے، یہ کتنا بڑا درجہ ہے، اس سے کتنے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. بیچارے مرد اس سے محروم ہیں. اسی طرح جلدی بالغ ہونا،
مرد یوزلی 6 سال کے بعد بالغ ہوتے ہیں، لڑکی 6 سال پہلے بالغ ہوتی ہے، نماز پڑھنا شروع کرتی ہے مسجد میں، قربت اللہ واجب کہہ کے جو ہے وہ عبادتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اور مرد بیٹھا ہوا ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو 6 years before تو بیچارہ مرد بیٹھا ہوا ہے، محروم ہے. اگر ہماری زبان میں دیکھیں ہم اس کو محروم کہیں گے نا، اور عورت جو ہے، لڑکی جو ہے وہ پہلے سے بالغ ہو گئی ہے. اچھا دودھ پلانے کا دیکھیں نا، دودھ پلانے کا کتنا اجر ہے. جب بات آتی ہے قرب الہی کی، لوگ یہ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ وہ نفاس میں، ناپاکی میں، یہ وہ کہاں اس کی موت شہادت ہوگی، کہاں وہ جنت میں جائے گی. ارے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی اللہ کے لیے عزیز، محبوب، مقربین میں بن جاتی ہے کہ اس کو اتنا ثواب اتنا ملتا ہے. جب وہ ایک تو ڈیلیوری کرے تو گویا وہ اس نے اتنے غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کیا. اچھا ہمارے ہاں یہ کامن ہے کہ ہم اتنی عزت دیتے ہیں، ایک تو حاملہ اور جو حمل کر رہی ہوتی اس کو بہت خدا سے قریب سمجھتے. عزت سے مراد اللہ سے بھی قریب، اور جب ڈیلیوری کر لے تو اوف اوف، اس کے بعد پورے یہ 10 دن تو نفاس کا جسے ہم بھی ہو سکتا ہے. That's it. اس کا حیض کی طرح 10 days کا. نفاس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، حیض کے ہیں وہی محرمات جو ہیں وہ نفاس کے بھی ہیں. نفاس اور حیض بہت ملتا جلتا ہے، صرف ایک جگہ فرق آتا ہے. وہ کون سا ہے کہ حیض کا منیمم 3 days ہے، اس کا منیمم جو ہے few seconds بھی ہو سکتا ہے. جیسے بچے کا پہلا عضو نکلے، جیسے آپ یہ سمجھو کہ بچہ بدن سے نکلا اور جو بلیڈنگ ہوئی تو وہ بلیڈنگ جو ہے وہ نفاس کہلائے گی، اور نفسا کہتے ہیں اس عورت کو جو نفاس دیکھتی ہے. اگر اس کی کوئی عادت تھی جن دنوں میں وہ پیریڈز دیکھ رہی تھی، مثلا وہ 7 days دیکھتی تھی، تو 7 days کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے، بے شک 10 دن تک خون آ رہا ہو، 20 دن تک خون آ رہا ہو. لیکن اگر اس کی کوئی عادت نہیں تھی، نمبر کوئی فکس نہیں تھا، تو وہ 10 days کو حیض کنسیڈر کرے گی. 10 days اس کے حیض کے ہو جائیں گے، تو حیض سے مراد نفاس کے ہو جائیں گے. تو میکسیمم دن ڈیلیوری کے بعد جب عورت نماز نہیں پڑھتی وہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ 10 days. not 11, not 12, not 40, no چلا concept, Oh, 40 کوئی ایسا days. concept no 40 days. بالکل. کیونکہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے ہمارے یہاں معاشرے میں اکثر، کیونکہ جب جو لڑکیاں پہلی دفعہ ماں بنتی ہیں ان کو ان احکامات کے بارے میں اکثر نہیں معلوم ہوتا. بہت ینگ ایج اکثر لڑکیاں ماں بن رہی ہوتی ہیں، تو اس میں جو بڑے بوڑھے ہیں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی صحیح نالج نہیں ہوتی، اور اکثر وہی کہ 6 ہفتے تک نہ وہ لڑکی نماز پڑھ رہی ہے، نہ روزے رکھ رہی، نہ عبادتیں کر رہی ہے، ان چیزوں سے بالکل دور ہے. اس کے پلنگ پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اس سے دور رہو، اور یہ والی ساری چیزیں چلتی ہیں. تو اس چیز سے ایک بات کا تو احساس ہوا کہ 10 دن کے بعد وہ اپنا غسل لے کے اینڈ شی کین اسٹارٹ ہر عبادت، اور ایسی کوئی چھٹی نہانا کوئی چیز نہیں ہوتی. بالکل بالکل. نہیں میں نے کبھی نہیں سنا، کبھی بھی نہیں سنا یہ سب. جی اچھا، اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ریوارڈز آف دا ویمن. جی اب ہمارا یہ ایک چیز جو میرے خیال سے ہر عورت کو کنسول کرے گی، کیونکہ حالت حیض میں ہو، یہ استحاضہ ہو یا نفاس ہو، ایک ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، ایک زحمت، ظاہری طور پہ زحمت ہوتی ہے، آپ اس سے گزرنا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے. تو اس میں وہ سب بچے بڑے سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہیں، یہ عورتوں کے ساتھ ہی کیوں ہیں، ہمیں کیوں یہ بیئر کرنا پڑتا ہے؟ وائی کانٹ وی بی ریڈ آف دس تھنگ؟ ہمیں یہ سزا کیوں ملی جا رہی ہے؟ تو میں یہ چاہتی ہوں رازیہ باجی کہ یہ کانسیپٹ آپ درست کیجئے کہ یہ سزا نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے عنایت ہے ہم خواتین پہ. اور تھوڑا سا یہ ایکسپلین کیجئے کہ یہ جو لوگ اس چیز میں آتے تھے نا، وائی اس، کیوں درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہے، لیٹے میں 2-3 دن تک، برا
ہوتا ہے. تو وہ آپ مجھے بتائیں, کیونکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ عورت کا ایک دن حیض میں گزارنا بالکل ایسا ہے جیسے اس نے 1 سال عبادت کی ہو. تو ان ایام کو میں تو اپنے گھر میں حالت عبادت کہتی ہوں کہ بھائی میں تو فری فنڈ کی, مجھے پورے, اگر میں 7 دن کی ہوں تو مجھے 7 سال کی عبادتوں کا ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, آپ حدیثی گفتگو کرتی ہیں. ہاں میں ماشاء آپ کی حدیثیں بالکل کوٹ کرتی ہوں. توفیق ہے نا کہ حدیث کی گفتگو کریں ہم لوگ. دیکھیں ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ حیض میں کیوں طلاق دینا باطل ہے, کبھی سوچا آپ نے؟ حیض کے دوران نکاح جائز ہے لیکن طلاق باطل ہے, طلاق نہیں دیا جا سکتا. اچھا, اگر خدا نہ خواستہ عورت اتنی اللہ سے دور ہے تو طلاق بھی اتنی ملعون چیز ہے, تو بس اس کو تو طلاق حیض میں ہی دینی چاہیے ہمارے کلچر میں, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, کسی بھی صورت میں اس کو طلاق اگر کوئی دیتا ہے حیض کے دوران تو وہ طلاق صحیح ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ ایک ہی وقت میں پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ عورت پر دو سختیاں, دو درد, دو مشکلات آئیں. بار بار احکامات میں یہ ذکر ہے کہ کیونکہ یہ ایک درد ہے, ایک رنج ہے, ایک تکلیف ہے حیض, قل ہوا اذن, اذن کا لفظ قرآن میں آیا ہے, تو اس لیے اس کا خیال رکھو, اس کو اور زیادہ سختی میں نہ ڈالو, اس دوران میں اس کو طلاق دے کے اس کو اور رنجیدہ نہ کرو. اور دوسرا, اللہ نے صبر اور ریفلیکٹ کرنے کا ایک موقع دیا کہ شاید کوئی بھی پچھتا جائے. ایک مثلا یوزلی 1 ہفتے کا بریک ہوتا ہے جب پیریڈز آتے ہیں, تو طلاق اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہو تو کہا ہے کہ تھوڑا سا صبر کرو, ذرا سوچ لو, ہو سکتا ہے تم پچھتاؤ, ہو سکتا ہے تم واپس آ جاؤ. اور طلاق کے عمل کو اسلام نے مشکل بنایا ہے, تعمل کرو, جبکہ نکاح کے لیے کوئی کنڈیشنز نہیں ہے. طلاق کے لیے گواہ ہونا ضروری ہے, نکاح کے لیے گواہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کتنا پیارا ہمارا مذہب ہے, آپ دیکھیں تو صحیح کتنا پیارا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر اعتبار سے اسلام خیال رکھ رہا ہے عورت کی نفسیات کا بھی, مینٹلی, فزیکلی اور اسپرچولی جو وہ تھوڑا سا فیل کر رہی ہے, اس کو اتنا اچھا ریکور کیا گیا ہے. تو یہ جو آپ نے کہا کہ جو فضائل ہیں خواتین کے دوران حیض میں وہ بے شمار ہے, اس کو بار بار علماء نے ذکر کیا ہے. اور اسی طرح احادیث میں جو آپ نے حدیث پڑھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتاب مستدرک الوسائل پیج نمبر 41 میں ہے کہ یوں فرماتے کہ حیض یوم لکن خیر من عبادت السنہ صیام النہارہ وقیام لیلہا. صرف 1 سال کی عبادت نہیں بلکہ وہ عبادت جس میں 1 سال آپ روزہ بھی رکھ رہی ہیں اور 1 سال آپ نماز شب بھی پڑھی, یعنی پرفیکٹ عبادت. اور دوسری حدیث میں وہی ایک اور خوشخبری دی ہے, من ماتت فی حیضہا ماتت شہیدہ, جو حیض میں مرے وہ شہید اللہ کی نظر میں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹوٹلی عبادت کی حالت پہ, وہ ٹوٹلی she submitted to اللہ تبارک و تعالی, اور وہ اطاعت کر رہی ہے رب کی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا, بیمار کا ایک بہت بڑا درجہ ہے. یہ جو پیلس کا آپ نے اتنا اچھا یہاں پر پکچرائز کیا ہے, یہ جو ایک خاص مقام ہے, خاص الخاص انشاءاللہ اعلی علیین میں, یہ مفت میں تو نہیں مل رہا, یہ اس درد کی وجہ سے مل رہا ہے, اور جہالت کی وجہ سے جو اور سننا پڑتا ہے اس کی وجہ سے اور ثواب انشاءاللہ بڑھ جاتا ہوگا, کیونکہ لوگ نہیں سمجھتے اور لوگ ہمیں اتنا پاک نہیں سمجھ رہے, تو اجر بھی زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ مقام اور یہ خاص الخاص مقام جو ہے وہ ہر درد کے لیے, اور یہ درد کیونکہ ڈائریکٹلی اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اس کو قرآن نے اذن کہا ہے, تو اس لیے اس کا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہے. اور تیسری حدیث جو بار بار ہمیں روایات میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اذا اغتسلت من حیضہا کفر لہا کل ذنب, جیسے ہی عورت غسل کرتی ہے تو
وہ جسم کی پاکی کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، جسم اس کا ویسے ہی پاک ہے، کیونکہ وہ بلڈ، صرف وہ بلڈ نجس ہے، اس کے علاوہ پورا جسم جہاں وہ بیٹھے جو بھی ایریا سب پاک ہے. ہم توریت میں جو لکھا ہوا ہے، تورا میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت کو ٹچ کر لے تو 7 دن تک وہ نجس ہو جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو جہاں وہ بیٹھے وہ جگہ نجس ہے. ہم بالکل اس بات کے قائل نہیں ہیں. تو کیا ہوتا کیا ہے کہ جب وہ غسل کرتی ہے تو در حقیقت روحانی اعتبار سے، ہم کہتے ہیں معنوی اعتبار سے، وہ طہارت کے بہت بہت بڑے درجات تک جا رہی ہوتی ہے. اس لیے دیکھیں قرآن میں تیمم کے لیے بھی کہا ہوا ہے کہ تیمم آپ کو طہارت دیتا ہے، جبکہ خاک ہو سکتا ہے وہ صاف خاک بھی نہ ہو، آپ نے کہیں سے بھی کوئی مٹی لے لی اور تیمم کر لیا آپ اضطرار میں، مجبوری میں، لیکن اللہ کہہ رہے آپ اتنے پاک ہو گئے ہو، اتنے پاک ہو گئے ہو، اتنے پاک ہو گئے ہو، اتنا خدا نے اس کو طہارت کے ساتھ لیا ہے. تو یہاں پر حدیث میں ہے اذا اغتسلت، جب عورت غسل کرتی ہے تو اس کے سارے گناہ اس طرح سے جھاڑ دیے جاتے جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. طہارت، پاکی، کیونکہ اتنا بڑا وہ سفر طے کر کے آئی ہے، ایک درد، ایک امتحان، ایک سختیوں کی جرنی سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کو یہ ایوارڈ ملتا ہے، اس کے سر پہ یہ تاج، تاج عزت، تاج غفران، تاج طہارت، طہارت کا یہ کراؤن اس کے سر پہ بٹھا دیا، لگا دیا جاتا ہے. وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهَا خَطِيئَةٌ إِلَى الْحَيْزَةِ الْأُخْرَى. And look at the good tidings about future. Not only she is totally forgiven and pure and clean and cleansed from all the mistakes and shortcomings. نہیں، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ الى حیزت الاخرى، جو نیکسٹ سائیکل آنے والی ہے، اس وقت تک پروردگار عالم اس کو کوئی خاص حفاظت میں رکھتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے کہ اگر وہ سمجھے. انشاءاللہ دیکھیں اب ہم سمجھ گئے نا، اب ہمیں پورا یقین ہو گیا. میرا تو دل چاہتا ہے کہ ہم ایسے کارڈز بنائیں اور ہم اپنے باتھ رومز پر ان احادیث کو لکھ کے لگائیں، ٹھیک ہے نا، اس کو پڑھیں اور قربتاً الی اللہ آپ دعائیں پڑھتے ہوئے غسل کریں. اور دعا پڑھتے غسل کرتے ہوئے ویسے ہم یہ دعا کرتے ہی رہتے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یعنی غسل ظاہراً بدن کا ہو رہا ہے لیکن دعا توبہ کی جا رہی ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی جا رہی ہے. تو یہاں پر بھی یہی بتایا کہ اس کے نامہ عمل میں کوئی خطا نہیں لکھی جائے گی، اس کو ایک خاص جان بوجھ کے وہ نہ کرے اور معرفت کے ساتھ زندگی گزارے تو اس کے لیے ایک خاص پروٹیکشن ہے. یعنی یہ غسل اس کو اگلے حیض تک ایک شیلڈ کی طرح محفوظ کر رہا ہے. صرف اسی وقت طہارت نہیں دے رہا بلکہ اس کے فیوچر کو بھی، لائک ہول مے بی 28 days کے بعد، آئی ڈونٹ نو کتنے دنوں کے بعد، منیمم 10 days کے بعد وہ دوبارہ جائے گی، اس کا اگلا سائیکل آئے گا. اس کے لیے ایک اتنا پیارا سا محافظ پروردگار عالم نے ارینج کیا ہے جس کو ہم غسل کہتے ہیں. تو کتنی بڑی توفیق ہوئی ہے نا فضا جان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک چیز اور میں چھوٹی سی بات ایڈ کرتی جاؤں جو کہ مجھے بہت مزے کی لگتی ہے. آپ نے اپنی کسی ایک تفسیر کے لیکچر میں یہ بات کہی تھی، مجھے صحیح سے یاد نہیں کون سا لیکچر تھا وہ، لیکن آپ نے اس میں کہا تھا حالت حیض میں خدا جو ہے وہ جنت میں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ محل دیتا ہے یا گھر دیتا ہے، تو میں یہ بات واضح کرتی ہوں وہ صرف خواتین کا ہوتا ہے، کسی مرد کا نہیں. تو جنت میں بھی if you want a retreat for yourself, you have a separate beautiful palace for yourself in the جنت، جہاں پہ آپ اپنے گھر کی ملکہ ہیں، کوئی ڈومینیشن نہیں ہے، کوئی گھر والا آپ کو ہسبینڈ، فادر، سن، برادر، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ایسے کرو یا ویسے کرو، بس اپنی مرضی سے. جنت میں یہ چیز ہے. تو یہ لیکن ریٹریو جو ہے نا مردوں کو حاصل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ چیز مجھے بہت پوائنٹ سے تھا، بہت پسند آیا تھا. چلیں اب ہم وقت ویسے تو بہت ختم ہو چکا ہے لیکن ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت سوالات ہیں اور خواتین کے پاس وہ ہیں. میں سب سے ریکویسٹ کروں گی خواتین سے کہ جن جن کو سوال کرنا ہے، اب پورا سیشن ہمارا جو تھا ہم نے کور کر لیا ہے،
अब अगर आपके पास मजीद कोई सवाल है तो नीचे एक साइन बना हुआ होता है हैंड रेज करने का, आप उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपका हैंड रेज होगा, अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। प्लीज ख्याल रहे कि जो बात हम कर चुके हैं मजीद उसको क्लियर करना हो तो सवाल कीजिएगा, लेकिन मजीद दोबारा से वो रिपीट कीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। हम चाह रहे थे कि हम 1 घंटे में कर लें। जी मैमूना फजल साहिबा, आपका हाथ रेज हुआ है, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। आप अपना, सॉरी, जी सॉरी, आप मुझसे गलती से म्यूट हो गई थी, दोबारा से आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम हाँ जी, अस्सलाम। पहले तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि दौरान हैज अगर कोई डेड बॉडी आ जाती है और गुस्ल देना होता है, क्या हम दे सकते हैं अगर वहाँ कोई और मतलब नहीं कोई यस ऑप्शन और? जी। और दूसरा ये मैंने पूछना था कि एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, बेटी है तो शी इज मतलब अब माशाल्लाह शी इज 9 और जल्दी वो उसका होने मतलब ये सिचुएशन में उसके लिए थोड़ी सी अगर मतलब कुछ आप बता सकती हैं कि क्या हमें एज अ मदर क्या लेनी चाहिए, क्या उसके लिए हमें स्पेशल ऐसा करना चाहिए कि क्योंकि वो अंडरस्टैंड तो कुछ नहीं करती ना, तो एक बच्चा जो बोल नहीं सकता, जो समझ नहीं कोई बात को सकता, तो उसके लिए मदर्स को क्या, इस तरह की मदर्स को क्या इस्लाम ने क्या मतलब इसके लिए दी हुई है बाउंटीज कह सकते हैं आप या व्हाटएवर, मतलब मुझे थोड़ा सा जरा इसका ऊपर थोड़ा सा जरा बताइए। मतलब आप ये पूछना चाह रही हैं कि अगर आपकी स्पेशल चाइल्ड है, बेटी अब बालिग होने वाली है, जी और रिवॉर्ड्स आपके लिए क्या रखे हैं खुदा ने? नहीं, वो भी और उसके लिए भी मैं क्या मतलब ऐसा आपको पता है कि हमारा मुआशरा कभी मुझे जैसे एक दो लोगों ने कहा कि आप इसकी वो निकलवा दें, क्या होती है ये अंदर से मतलब बर्थ वाली वो ओवरीज, जो होती है ना, वही यूट्रस, हाँ। ओवरीज वही करवा दें, तो मैं नहीं इस मामले में आती कि मुझे ये चीज बिल्कुल जो है ना समझ नहीं आती एंड आई डोंट वांट टू हार्म हर जी एक्चुअली। हाँ। तो इस सिलसिले में मुझे कुछ जरा बता दें जी। जी, देखिए अहादीस की रोशनी में बाकायदा बताया गया है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उन्हें जो टाइटल मिला है वो मिला है ज़मीन के बेहश्ती। ज़मीन में अगर अहले जन्नत की ज़ियारत करनी है तो ऐसे बच्चों की ज़ियारत करो, देखो उनसे क़ुर्बत हासिल करो, उन्हें इल्तिमास दुआ कहो, ठीक है। और स्पेशली आपके इस केस में तो सिर्फ और सिर्फ बोलने का है, उसके बदन से हम उस पर जुल्म क्यों करें? और हमने हमने कब देखा फ्यूचर, हमें क्या पता कल क्या होने वाला है। लिहाजा किसी भी तरीके से इस हैज के टॉपिक से रिलेटेड उसके बदल में कोई भी तब्दीली करने की इस्लाम हरगिज हमें इजाज़त नहीं देगा, वो यकीनन नुकसानदेह होगा। मैं बहुत सी किताबें पढ़ रही थी, आर्टिकल्स पढ़ रही थी कि जो मेडिसिन में और मेडिकली जो जो फायदे बताए गए हैं ना इसके, अल्लाह, आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिएगा। मैंने कहा उस फील्ड में आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर है, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या कितने फायदे हैं। लिहाजा इस फवायद जिस्मानी से जो दुनिया समझती है उससे अपनी बच्ची को महरूम ना रखिएगा। जी अब मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आगे आपको रिक्वेस्ट भेजी है ईमान जहरा के नाम से, आप जी करिए, सवाल करिए अपना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खाना, मेरा एक क्वेश्चन है कि एक्चुअली मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी ख़राब हो चुका है। इट रिमेन्स 4 डेज, लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ तो क्लॉटिंग होने लग जाती है। रेस्ट ऑफ द 3 डेज अगर मैं 7 डेज का साइकिल रखूँ अपना, नहीं तो अगर 2 दिन क्लॉटिंग हो रही है तो एक दिन यूरिनेशन में मुझे ब्लड फील होता है। तो इसके लिए मुझे नमाज का क्या हुक्म है? मैं इसको हैज में काउंट करूं, इस्तिहासा मुतवस्ता में आएगा या कलीला में आएगा? प्लीज मुझे थोड़ा सा इस बारे में गाइड कर दें। आपकी एज क्या है? आई एम राइट नाउ 36। ओके, सो देखिए आपने कहा ना 4 डेज, ठीक है।
आपने देखिए आज का सेशन अगर आपको यानी यकीनन आया होगा समझ में, और अगर आप थी और आप सुन रही थी तो आपके तमाम सवालात का जवाब इसमें मौजूद है कि 4 डेज आपको आया तो यकीनन वो हैज है, ठीक है। 4 डेज के बाद अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि ब्लीडिंग नहीं हो रही और फिर भी आपको लगता है कि खून है और उसके बाद फिर होती है, तो आपका वो हैज ही कंसिडर होगा अगर विद इन 10 डेज हो तो जाहिरन ऐसे। सॉरी, यूरिनेशन में जो ये ब्लड आना आ जाता है, इसको मैं किस चीज में काउंट करूं? विद इन 7 डेज के अंदर ही हो सकता है वो 6 के एंड पे यूरिन में आने लग जाए, 7 को मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊं। तो ये कोई बीमारी है? नहीं, ये सिर्फ इन्हीं डेज में मेरे साथ होता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, मैं एक बात इस पे कहूँ, अक्सर आपको चेक करने के लिए आप हेज में है या नहीं है, ये रिकमेंडेड होता है कि आप कोई कॉटन देके थोड़ा सा इंसर्ट अंदर करके देखिए और फिर देखिए इफ यू स्टिल हैव ब्लड ऑन इट, इसका मतलब आप हेज के अंदर हैं विद इन द 10 डेज साइकिल, बेशक यूरिन के दरमियान आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो वो आप उस तरह से चेक कर सकती हैं। चले एक हम और बात मैंने ये भी सुना है, सॉरी आपकी बात काट दी, सो सॉरी। मैंने ये भी सुना है कि जिस टाइम पे आपका साइकिल शुरू हो आप गुस्ल उसी टाइम पे करेंगे, नहीं उसी दिन को काउंट करके। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच खानम। उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट को मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दिया, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सईदा ज़िया फातिमा, आपको मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है, प्लीज। जी जी, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल है कि जैसे मुझे 10 डेज तक ना हैज होते थे, यानी कि थोड़ी सी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। और नेक्स्ट को अभी से अनम्यूट कर दे फिजा। 10 डेज तक होते थे पीरियड्स। मैंने और किसी को अनम्यूट नहीं किया, यही अनम्यूट हुई हुई है। नहीं कर दे नेक्स्ट वाले को भी अभी से, ताकि टाइम बच जाए। आवाज नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। नेक्स्ट समर आबदी, आप प्लीज अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल ये है कि मेरा पीरियड जैसा कि पहली फर्स्ट को आती है, तो फर्स्ट के दिन मुझे ब्लीडिंग सिर्फ स्पॉटिंग की तरह होती है और सारा दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, और दूसरे दिन से मुझे स्टार्ट होती है कि मैं पैड यूज करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले दिन कुछ नहीं हुआ तो मैंने नमाज उस दिन की मिस की है, या वो हैज में काउंट होता है या नहीं, बस बिल्कुल स्पॉट की वैसा दिखता है और पूरा सारा दिन फिर कुछ नहीं दिखाई देता, और बराबर जिस डे मेरी रहती है वही दिन दिखाई देता है जैसा डेट के लिए। और उसके बाद फिर एक दिन या पूरा 24 घंटे तक भी फिर ब्लीडिंग कुछ नहीं होती, ना स्पॉटिंग होती है, फिर उसके बाद मेरी स्टार्ट होती है। तो ये 24 घंटे और या 12 घंटे का इसका क्या अहकाम है बताइएगा मुझे। हाँ, ये इस्तिहाजा होगा। इसके लिए बस बहुत सिंपल सा कि आप वुजू करेंगी हर नमाज के लिए और नमाज पढ़ेंगी, दैट्स इट। ये पीरियड्स अगर इनके स्टार्ट होने फॉर एग्जांपल 20th को ये स्पॉट्स देखती हैं, लेकिन उसके बाद इनको पूरे दिन ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन नेक्स्ट डे इनको जाके फ्लो स्टार्ट होता है, तो हाँ, वो जो आप देख इस्तिहाजा होगा। इस्तिहाजा ये कलीला है आपका, ठीक है। अच्छा ठीक, जी शुक्रिया। और तो 5 नमाज मतलब 3 नमाजों के लिए, या फिर 5 वक्त वजू करना है या अलग अलग से? अगर ये ज़ोहर मिलाकर पढ़े तो एक ही वजू होगा। अच्छा, तो जोहर असर का एक वजू में हो जाएगा और मगरिब इशा का एक, और जी, इसके जी। साथ हम रोजा भी रख सकते हैं, जैसा कि मेरा आज का अरफात का रोजा था, बट कल रात में मुझे स्पॉटिंग हुई और मेरे को आज का रोजा और नमाजें मुझे मिस करनी पड़ी, और अब सुबह से कुछ नहीं, फिर अब कल सुबह में मुझे स्टार्ट होगा फ्लो, तो इसलिए मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैं आज का दिन इबादत मिस हो रही है मेरी बोल के पता। चले हम नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉक्टर जज़ाकल्लाह। मरियम,
السلام علیکم خانم. مجھے پوچھنے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جب بیٹیاں جیسے ہیئرز انہیں اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر ہمیں انہیں نیچے کی کلینلینس کے بارے میں بھی بتانا ہوتا ہے لائک پیوبک ہیئر ریموو کرنے کے لیے, اور تو بیکاز وہ ان کا فرسٹ انسٹنس ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے, ایکسپیرئنس پہلے سے نہیں ہوتا, تو کیا باؤنڈری ہے ماں اور بیٹی کی, مطلب وہ کس حد تک اس کو بتا سکتی ہے, خود سے کر سکتی ہے اس کے لیے, if she is really young, اگر وہ اس کو شیو کرنا بتا رہی ہے فار ایگزامپل, تو اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے شروع میں ایک دم سے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ زیادہ نہ کر لے, بیکاز میری بیٹی تھوڑی سی الرجک ہوتی ہے ڈفرینٹ کیمیکل سے, تو میں اس کو کریمز وغیرہ نہیں لائک ٹرائی کرنا چاہتی کہ خدا نہ کرے وہاں اس کو کوئی الرجی ہو جائے ان سے. اور میں نے تھوڑا پیچ ٹیسٹ وغیرہ بھی کیے, بٹ تھوڑا سا کیونکہ ایشو ہے تو اس لیے میں اس طرف نہیں جا سکی. تو مجھے تھوڑی ایک تو یہ باؤنڈری بتائیے کہ جو شرعی ماں اور بیٹی کے بیچ میں کس حد تک آئی کین ہیلپ ہر ود دس. اور سیکنڈلی دوسرا ابھی جو انہوں نے سوال کیا اس سے ریلیٹڈ میرا بھی ایسے ہی ہے سلسلہ کہ مجھے شروع کے 3 دن صرف سیکریشن سی آ رہی ہوتی ہے. اٹس ناٹ ایگزیکٹلی بلیڈنگ بٹ اٹس ریئلی تھک اینڈ براؤن اور مرون سی سیکریشنز آتی ہیں, اور پھر صرف 2 دن شاید بلیڈنگ ہوتی ہے, اور پھر دوبارہ وہ سیکریشنز آتی ہیں. اور میں مقلدہ ہوں آیت اللہ مطلب خامنائی کی, تو مجھے میری انڈرسٹینڈنگ ابھی تک یہ تھی کہ جیسے ہی سیکریشنز آتی ہیں میں اس کو ہیز ہی کنسیڈر کر رہی تھی, لیکن شروع کے 3 دن صرف سیکریشنز ہوتی ہیں, بلیڈنگ نہیں ہوتی. تو جب تک وہ فلو نہیں آتا ہے اس وقت تک میں اس کو استحاضہ لوں گی, اگر میں رہبر کی فتاویٰ کا دیکھ کر اس کو فالو کرنا چاہوں تو. جی اس تھینک یو. میں کوئی فرق نہیں ہے رہبر اور غیر رہبر کے فتاویٰ کا. اس میں سب مراجع کا یہی کہنا ہے کہ خون حیض شروع کے 3 دن جو ہے وہ اس میں فلو ہونا ضروری ہے, شروع کے 3 دن صرف, اس کے بعد جو ہے بے شک کم یعنی بے شک اسپاٹنگ ہو جائے. دیکھیے میں آپ کو پڑھ تو خانم مجھے جب 12 ایئرز میں سٹارٹ ہوا تھا تو ہی شروع سے میری یہی عادت ہے کہ شروع کا دن جو ہے وہ صرف سیکریشنز آتی ہیں, اور پھر 2nd یا 3rd ڈے سے سٹارٹ ہوتی ہے بلیڈنگ. تو وہ شروع کے 2 دن جو گزرے ان کو مجھے استحاضہ میں لینا چاہیے تھا ہمیشہ سے ہی, ان کی پھر میں قضا نمازیں کروں. اب دیکھیے اگر آپ نے سستی نہیں کی احکام کو سیکھنے میں, نہیں جی ہاں, اور آپ غلط سمجھی تھی صرف, تو پھر آپ کے لیے قضا نہیں ہے. قضا ان کے لیے ہے جو غفلت سے اور سستی سے اور لاؤبالی سے کام لیتے رہیں. رائٹ جی ٹھیک ہے. تو پھر ابھی بھی وہ جو فرسٹ 3 ڈیز ہیں ان کی میری نماز اور روزے ہوں گے, اور پھر جس صرف فلو والے ڈیز ہیں ان کو میں حیض لوں گی. لیکن اگر وہ صرف 2 ڈیز آ رہے ہیں تو پھر اگین وہ پھر حیض میں نہیں آئے گا. دیکھیے اس میں یوں بتایا گیا کہ اگر آپ یوں کہہ سکو کہ اپروکسیمیٹلی 3 days, ٹھیک ہے نا, یعنی ایک فلو ہے. نہیں میرے اپروکسیمیٹلی 3 ڈیز نہیں ہوتے خانہ, میرے 1.5 دن یا 2 دن بس اتنا ہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 3 ڈیز نہیں ہوتے. اس کے بعد پھر دوبارہ سیکریشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں, وہ 7-8 ڈیز تک جاتی ہیں, جو میری عادت ہے ہمیشہ سے, جو مجھے 7 ڈیز ہوتے رہے. وہ 7 ڈیز جو ہیں کمپلیٹ سیکریشن سے ہوتے ہیں, بیچ کے 2 دن صرف فلو آتا ہے. اچھا صرف 2. میڈیکلی اس چیز کو ڈاکٹرز کیا پیریڈز کنسیڈر کرتے ہیں؟ ہاں میں نے وہ میڈیکلی بھی چیک اپ وغیرہ سب کروایا تھا, لائک میں جی پی ہوں اور میں گئی تھی گائنیکولوجسٹ کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پیریڈز میں ہی آئے گا, آپ کے پیریڈز بالکل ٹھیک ہیں. تو میڈیکلی ٹھیک ہے سارا کچھ, الٹرا ساؤنڈ اینڈ آل آف دیٹ آئی وینٹ تھرو, اور کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بس یہ عادت میری ایسے ہی ہے شروع سے کہ شروع کے 2 دن سیکریشن آتی ہے, اور پہلے 5 دن آتے تھے مجھے جب شروع میں اسٹارٹ ہوا تھا. آئی واز ٹین ایجر, اور پھر ایون ٹل مائی 30s. ناؤ آئی ایم ان مائی 40s, آئی ایم 42 رائٹ ناؤ. تو ابھی 3-4 سال سے ایسا ہوا ہے کہ شروع کے 3 دن بھی سیکریشن ہے, لاسٹ 4 ڈیز بھی سیکریشن ہے, بیچ میں 2 دن بس مجھے فلو آتا ہے. تو کیا یہ پورا پیریڈ میرا استحاضہ میں جائے گا نہیں ایوری منتھ؟ ہاں نہیں, میں اس کو پھر تھوڑا سا اور اچھی طرح دیکھ کے نا, آپ I'm sorry, this is more complicated. یس کیونکہ راضیہ باجی یہ جو یہ کہہ رہی ہے یہ کیس بہت نارمل ہے, بہت ساری خواتین کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے.
So I think we need to क्या कहते हैं research this further and we need to address this issue. जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल. और हम एक वो इस- बेटी के साथ जो बाउंड्रीज का मैंने आपसे सवाल किया, हाँ जी. उसका जवाब दे दें, फिर राज़िया बाजी हम इसको मजीद रिसर्च करके बाद में एड्रेस करते हैं किसी तरह से. Thank जब बालिग हो जाए बच्चा तो फिर वो हुर्मत आ जाती है कि हम प्राइवेट पार्ट्स को देख नहीं सकते. इवन डॉक्टर्स के लिए भी यही है कि अगर आप किसी मेल डॉक्टर के पास जाते हो, जब तक इज़्तिरार ना हो, जब तक कोई एमरजेंसी ना हो, आपको नहीं जाना चाहिए कि अगर उसको प्राइवेट पार्ट को देखना उस बीमारी के हल के लिए ज़रूरी हो. तो वालिदैन का भी यही है कि बेशक वो महरम है, लेकिन यहाँ आकर वो महरमियत ख़त्म हो जाती प्राइवेट पार्ट तक. तो आई डोंट थिंक सो आप नहीं देख सकते. जी नेक्स्ट सबीना, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज जी सवाल. जी जी अस्सलाम वालेकुम कानू. अच्छा, मेरा सवाल कुछ इससे मिलता जुलता है. एक ये है कि जैसे अगर आदत फ्लक्चुएट करती है, कभी एक महीने 7 डेज हुआ, उसके बाद नेक्स्ट महीना 6 डेज हो गया. अब चूंकि अब हर महीना फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अब पिछला महीना 7 डेज था और फिर कुछ इस तरह से है कि 3 डेज के बाद स्पॉटिंग होती है, और स्पॉटिंग में ये है कि एक बार हुई ब्लीडिंग, पूरा दिन कुछ नहीं हुआ, फिर शाम को हो गया, जैसे सिक्रीशंस का जिक्र करी थी, वैसे सिक्रीशंस हो गई. फिर अब पिछला महीना 7 दिन का था, इस दफा 6ठे दिन की असर के बाद से कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे जहन में यह है कि 7 डेज होगा. तो मैंने अगले दिन की फजर तक मैंने कोई नमाज नहीं पढ़ी और मैंने गुस्ल भी नहीं किया, और मैंने फजर के बाद अब कहा कि अच्छा अब ये दिन तो पूरे हो गए, मैं गुस्ल कर लेती हूँ और फिर मैं नमाज पढ़ लेती हूँ. तो फिर बाद में मुझे गिल्टी फील हुआ कि तो कल की असर से कुछ हुआ ही नहीं था, तो मेरी उन सारी नमाजों का क्या हुआ. तो इस केस में क्या होगा? अच्छा जी, इसमें मेरा सवाल एक दफा फिर फिजा आप जरा बता देंगी. उनका सवाल ये है कि जैसे उनकी आदत होती है कि पूरे 7 दिन आते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट मंथ ये हुआ है कि उनके 6ठे दिन असर के बाद से उनको कोई ब्लीडिंग, कोई सिक्रीशन, कोई चीज आई. अब वो लेकिन वेट करें क्योंकि उनकी आदत 7 दिन होगी है. ठीक है, और फिर वो अगले दिन फजर के बाद फिर गुस्ल लेती है, लेकिन उनकी मगरिब, इशा और फजर, ये 3 नमाजें कजा हो गई हैं. अब कजा हुई हैं कि नहीं हुई हैं? फजर के बाद उन्होंने गुस्ल लिया है. इसमें यही है कि आप अददिया नहीं हो, यानी आपकी कोई फिक्स डेज नंबर्स फिक्स नहीं, ठीक है ना. अददिया हम इसलिए कहते हैं कि अदद फिक्स है. अगर आपका अदद फिक्स हो 7 मसलन, तो फिर तो आपको 7 डेज के बाद यकीनन जाके गुस्ल करना है. लेकिन आपने 7 डेज के बाद 6 डेज के बाद गुस्ल किया और 7वें दिन 8वें दिन फिर आ गया, तो वो जो आपने नमाजें पढ़ी वो जो है वो सही नहीं की, गुनाह आपको नहीं मिलेगा. और अब जो ये भी हैज है, क्योंकि विद इन 10 डेज आप विद इन 10 डेज जो खून आएगा वो आपका हैज होगा ना, ठीक है. और क्योंकि आप आददिया नहीं हो, तो उसको आप हैज ही कंसिडर करो. जो 7वें 8वें दिन जो आ रहा है, 9वें दिन तक आप, 10वें दिन तक भी आप हैज कंसिडर कर सकते हो. 11वें दिन जो है वो इस्तिहाजा होगा, क्योंकि आप अददिया नहीं हो. ये फर्क आ जाता है कि आपकी हैबिट के एतबार से अहकामात अलग हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप प्लीज अपना सवाल कीजिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, सबसे पहले तो मेरी हार्ट भी बहुत तेज हो रही है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आपसे इस तरीके से बात कर रही हूँ, तो मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है. और थैंक यू सो मच कि मुझे अल्लाह पाक ने, अल्लाह का करोड़ शुक्र कि मुझे इतना मौका मिला. अच्छा सॉरी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. मैं बस, मुझे 3 सवाल करने, और एक सवाल मेरा जो है पिछले उनसे रेज हुआ है. देखिए जरा इंग्लिश भी खराब हो रही है आपसे बात करते करते, दिल की धड़कनें ऐसी हो रही है. अच्छा, पहला सवाल है कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने ड्राई फ्रूट ज्यादा खाए थे, जो मुझे एहसास हुआ, तो मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, और वो इतनी माइनर सी थी कि मैंने पैड जब डाला तो मतलब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक हल्का सा स्पॉट था, मतलब पूरा पैड वाज क्लीन, सिर्फ एक हल्का सा स्पॉट था. तो मैंने इसको फिर क्या किया, मैंने इसको इस्तिहाजा ही कंसीडर किया, और फिर मैंने जो नॉर्मल गुस्ल करते हैं वो किया, और फिर वजू करके नमाज पढ़ी. तो मतलब मुझे ऐसा करना चाहिए था कि अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर ऐसा है तो मुझे गुस्ल करना है, क्योंकि अभी आपने बताया था कि स्लाइडली करने से गुस्ल नहीं होना. की जरूरत नहीं है.
چلیں تھینک یو سو مچ. اور ہاں یہ ہے کہ اگر جیسے آپ ڈرائی فروٹ جیسے گرم چیز زیادہ کھا رہے ہو تو ہم اگر جیسے وہ ہمیں ہو جائے ہلکا سا تو وہ کیا ہوگا, مطلب وہ بھی استحاضہ ہی ہوگا یا وہ؟ اچھا صحیح. دوسرا یہ کہ اگر جیسے ہمیں حیض ہوا ہے اور جیسے ہم نے نماز فجر نہیں پڑھی اور ہمیں حیض ہو گیا تو کیا ہم جب پاک ہوں گے تو اس کے بعد ہمیں نماز فجر کی قضا کرنی پڑے گی؟ جی بالکل کرنی پڑے گی. اس اوکے میں ایک اوکے. مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ غسل کریں گی اور نماز پڑھیں گی تو نماز کا ٹائم مثلا فجر کا نکل جائے گا تو آپ تیمم کرو, تیمم کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ لو. جیسے آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہے اور آپ پاک ہو گئی ہیں اور 5 منٹ میں نماز قضا ہونے والی ہے تو تیمم کرو اور آپ نماز پڑھو. اور اگر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج میری ڈیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی ظہر کی آپ کو نماز پڑھنی ہے اور آپ اول وقت مثلا نہیں پڑھتے ہو اور پیریڈز آ جاتے ہیں تو وہ نماز ظہر کی بھی قضا کرنی ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ میرے ڈیٹس ہیں اور آپ کو اول وقت نماز پڑھنی چاہیے. تو جب ہمیں پتا ہو کہ ہمارے ڈیٹس نزدیک ہیں ان دنوں میں اول وقت پڑھنا سمہاؤ واجب ہو جاتا ہے. ایکچولی وہ میری آپ سے پہلے بھی شاید بات ہوئی تھی, آپ مجھے شاید سمجھ گئی ہوں گی میری آواز سن کے. ایکچولی میرے دو نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو مجھے کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا, تو جب میں ان کو بیڈ ٹائم سلا دیتی ہوں تو پھر میں کہتی ہوں میں سکون سے نماز پڑھوں گی. جب چیختے ہیں یہ کرتے ہیں تو میری ایک مخصوص ڈیٹ نہیں ہے, بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میری آفٹر 20s کبھی بھی آ جاتی ہے. تو یہی ہوتا ہے میرے ساتھ اکثر کہ میری نماز رہ جاتی ہے اور مجھے پیریڈس ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے میں اس کی آگے سے اس کی قضا کروں گی. اچھا تیسرا سوال جو ابھی آپ نے بولا تھا لیکن شاید مجھ سے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گیا, آپ نے کہا ہیئر ریموور مکروہ ہے کرنا ڈیورنگ ہیز, از دیٹ رائٹ؟ مطلب آپ یہی بولا تھا آپ نے؟ مطلب ویکسنگ کرنا آپ روایات پوچھ رہے میں ہیں؟ ہاں اچھا جی تو اب جیسے ہم جیسے پاک ہو رہے ہیں, جیسے فار ایگزامپل مجھے آج پاک ہونا ہے تو پھر تو میں ہیئر ریموو پہلے ہی کر رہی ہوں نا, پہلے ہی کروں گی نا. ہاں دیکھیے حرام نہیں ہے نا, وہی والی بات کہ اچھا مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, آپ کر سکتے ہو. جی اوکے. اور اچھا پلیز آپ لوگ اپنے سوالات تھوڑے سے لمیٹڈ رکھیے, ٹائم بہت ہوتا جا رہا ہے. وی ہیو ہاں مینی سوری ایگزیکٹلی, پیپل. بس میرا لاسٹ کوشچن ہے. ابھی آپ نے کہا کہ پیرنٹس کے بیچ میں بھی نا ایک باؤنڈری آ جاتی ہے, جیسے ابھی ریسنٹلی آپ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ماں اور بیٹی کے بیچ میں بھی ایک باؤنڈری آ جاتی ہے. اب جیسے میں یہاں پہ رہتی ہوں آئیلینڈ میں, تو اب یہاں پہ کیا ہے اگر ہم ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں نا تو کبھی بھی کوئی بھی آپ کو ڈاکٹر چیک کر لیتا ہے, ایدر اٹ از اے میل اور فیمیل. اب جیسے کوئی بھی پرابلم ہے, جیسے فار ایگزامپل میری ڈیلیوری, تو میری جو ڈیلیوری تھی وہ ایک آدمی نے کی تھی, تو میں بہت زیادہ مطلب وہ کمفرٹیبل نہیں ہو رہی تھی اس سے, بلکہ میں نے اس کو بولا ڈو یو ہیو اینی فیمیل ڈاکٹر نیئر بائی, تو اس نے کہا نہیں ہوں ایمرجنسی میں. اور اسی طرح جیسے میں کسی اور بھی پرابلم کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں تو وہ اگر کوئی میل مل جائے جی تو آپ کی کیا بات اس کا سمجھ کیا؟ میں آ گئی ہے. جو چیز اناوائڈیبل ہے تو پھر میرے ہاں خیال ہاں مجبوری جو ہو چیز تو پھر avoid- جائیں, آپ کے لیے ہاں جو جائیں. چیز اناوائڈیبل نہیں ہے وہ اوکے جائز اوکے. نہیں. جی آپ اپنا سوال کیجئے. دوسرا میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے. جی السلام علیکم خانم. وعلیکم السلام. آپ کا لیکچر سنا بہت اچھا تھا. میرا سوال پہلے بھی میں نے ریٹرن میں کیا تھا لکھ کے, کہ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسے حیض میں آپ نے بتایا کہ جو سختی عورت دیکھتی ہے اس کے بہت سارے ریوارڈز ہیں, تو کیا استحاضہ میں بھی جو اس نے تکلیف جو اٹھائی ہے, جو پریشانی دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ اس میں بھی اس کو وہی سب ریوارڈز مل رہے ہوتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ لیکچر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی اگر ریکارڈنگ مل جائے تاکہ میں مطلب اپنے بچوں میں یا کسی کو بھی آگے فارورڈ کرنا آپ چاہوں کو یا یہ خود بھی اپنے ریکارڈنگ پاس. یوٹیوب پہ خانم کے پیج پہ بھی غالباً مل جائے گی, اگر خانم اس کو لائیو اسٹریم کر رہی ہیں ابھی. اور جس طرح سے آپ کو اس مجلس کا ہوئی تھی کیونکہ فیس آپ نے جو جی اسی بالکل, طرح کیونکہ سے جو آپ کو وہ مل احادیث جائے گی. صحیح بالکل جو مل جائے احادیث گی. کوٹ ٹھیک کی ہے. ہیں, جو احادیث کوٹ کی ہیں وہ بہترین ہے, مطلب واقعی میں کبھی نہیں سنی اس طرح سے نا. تو ظاہر سی بات ہے جو بچے ہیں ان کو بتانے کے لیے بہترین ہے. جی جی اور آپ کو کیونکہ بالکل عموماً ریکارڈنگ مل جائے گی. اچھا دوسرا یہ کہ استحاضہ میں بھی ہمیں وہی سب ریوارڈز ملتے ہیں, کیونکہ عموماً ذیبت 50+ سو میں بھی تو جیسے ہوتا ہے کہ یہ کافی ٹائم تک چل رہا ہے تو بندہ چڑھنے لگتا ہے نا کہ کب ختم ہوگا, کب جان چھٹے گی, جی اس طرح خانم سے اس چیز کا سوال کا جواب دیجیے. جی 50 کے بعد اگر آپ آیت اللہ سیستانی کی ہیں تو آپ اس کو حیض کنسیڈر کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور
اگر سادات میں سے ہیں تو بھی آپ کے حیض ہی ہے. اچھا جی, ثواب جو روایات اور کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے وہ حیض کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے, کیونکہ حیض کا وہ بچہ جنم دینا اور پریگننسی سے اس کا تعلق ہے, اور ایک بہت ہی مقدس سا عمل ہے, اس لیے شاید روایات اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہے. اور استحاضہ یقیناً مجھے یاد ہے میری استاد خانم گلگیری جو کہ مجتہدہ ہیں, ابھی قم میں ہیں, تو انہوں نے مجھے اتنا اچھا میں بتاتی تھی کہ دیکھو میں حج کے دوران تھی, مجھے استحاضہ ہوا, مجھے اتنی مشکلات پیش آئیں وہاں پر, بار چینج کرنا, اور حج کے دوران تو وہ کہتی مجھے اتنا لطف آ رہا تھا, اتنا مزہ آ رہا تھا, میں انجوائے کر رہی تھی, مجھے اپنا آپ اور خدا سے قریب لگ رہا تھا. آپ اپنے آپ کو جتنا مظلوم لائک بے سہارا اس لحاظ سے کہ آپ کو ہمیشہ تلاش ہوتی ہے کہ میں کہاں جاؤں, کیسے چینج کروں, کیا کروں, اب یہ دیکھنا ہے, اب یہ چیک کرنا ہے, یعنی آپ اتنا جتنا سوچتے ہو اتنا اللہ کے قریب ہو جاتے ہو. تو مجھے یاد ہے یہ کوئی آئی تھنک 20 سال پرانی بات ہوگی, مجھے لگتا ہے 20 سال پرانی بات ہوگی کہ جب میں وہ جو اجتہاد کا کورس کفایہ پڑھ رہی تھی, اس وقت کی بات ہے. تو اس وقت انہوں نے مجھے ہم سب کو بتایا تھا کلاس میں, خانم گلگیری نے, کہ مجھے اتنا اچھا پرسپیکٹو لگا کہ واو لک ایٹ ہر the way she is looking to استحاضہ. ہم کہتے ہیں نا ہائے بیچاری یہ کرنا پڑے وہ کرنا پڑے, لیکن آپ یہ دیکھو آپ کس کے لیے کر رہے ہو. اگر اللہ نہ ہو تو آپ کو پرواہ نہ کرو, ٹھیک ہے نا, آپ کے خون ہی تو ہے, جائے باڑ میں مجھے کیا, لیکن کیونکہ اللہ بیچ میں آ جاتا ہے, آپ طہارت کا اتنا خیال کرتے ہو تو آپ بہت اسپیشل ہو جاتے ہیں اللہ کے پاس, تو آپ کو بہت ثواب ہے استحاضہ میں بھی. سبحان اللہ. جی زہرا عباس, میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے. اوکے, شکریہ. السلام علیکم خانم. میں نے چونکہ آئی ایم جوائننگ فرام انڈیا تو آئی واز جوائنڈ اے لٹل لیٹ, تو میں یہ مطلب کافی پیچھے کا چھوٹ گیا. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس مطلب جو نارمل پیریڈس کے ڈیٹ ہیں اس میں آپ کی نمازیں قضا نہیں مانی جاتی ہیں؟ نہیں, قضا نہیں ہوتا, صرف روزے قضا ہوتے ہیں, نماز قضا نہیں ہوتی. اچھا, ایک چیز اور ہے کہ رمضان میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عین مغرب کے وقت آپ کی اسپاٹنگ ہوتی ہے, تو کیا روزہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ اگر ناخون کی برابر خون آ گیا تو آپ کا روزہ ترک ہے. تو اگر وہی آپ حیض کی شرائط, سائنز, علامتیں اس میں پوری ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ حیض کا سٹارٹ ہے, تو 1 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو, 1 سیکنڈ بیفور فنیشنگ دا ٹائمنگ آف صلاح, تو آپ کا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی, اسی طرح نماز میں بھی اگر آپ کو آخری سجدے میں لگا کہ حیض آیا ہے, تو ایون آپ السلام علیکم کہہ رہی ہیں اور آپ کو لگا شاید شروع ہو گیا, تو آپ کی نماز بھی جو ہے وہ باطل ہو گئی ہے. تو یہ کوئی بات نہیں, آپ نے محنت کی, آپ کو ثواب ملا, آپ بعد میں قضا بھی کر لو گے, ڈبل ثواب لے لو گے, اور کیا چاہیے, اللہ سے اور زیادہ رابطہ کرنا, مزے ہی مزے. جی جی جی, بس ایک سوال ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے ہے کہ ہم اپنی قضا نمازوں کا حساب کس طریقے سے لگاتے ہیں؟ اس کا رفلی لگائیں. اگر آپ کو یقینی پتہ نہیں ہے تو آپ ایسی ایک رفلی لگا لیں کہ کیونکہ لڑکیوں پہ 9 سال کی عمر پہ واجبات ہوتی ہیں نماز, تو مطلب اتنے اس ایج سے ہم لوگ پرٹیکولر نہیں رہے ہوں گے, ایک تو ہم اپنی قضا نمازیں کس طریقے سے بالکل مستحب ہے کہ آپ احتیاطاً بھی نماز پڑھو. جیسے سید مرتضیٰ, سید رضی کے بھائی جنہوں نے نہج البلاغہ کمپائل کیے, انہوں نے وصیت کی تھی ان کی ساری نمازیں قضا کر دیں. حالانکہ وہ کون تھے, سید رضی ان کے سامنے جھکتے تھے. جیسے میرے آغا بھی مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اگر میں تم سے پہلے گیا تو میری نمازیں, میں نے کہا نہیں, میں تو کسی کے لیے بوجھ نہیں چھوڑ کے جاؤں گی, میں اچھی طرح پڑھوں گی. اور میں نے کہا میں احتیاطاً آپ کی نماز پڑھوں گی تو کہاں دل سے پڑھوں گی, آپ خود دل سے پڑھیں ابھی, اور زیادہ اچھا پڑھیں, تھوڑی پڑھتا ہے. تو رفلی آپ خود ضرور اپنی زندگی میں نمازوں کی قضا کریں, اور رفلی کر لیں, احتیاطاً کر لیں, اور ایک اطمینان ہو جائے, اس وقت تک کرتے جائیں. مجھے یاد ہے میں ابھی تک
शायद मुझे 2-3 साल हुए, मैंने थोड़ा सा कम किया, वरना मैं अभी तक हमेशा हमेशा जब मौका मिलता कज़ा पढ़ती थी, कज़ा वही जवानी में जी, जो शायद नमाज अच्छा, नसीब नहीं। सेम यानी कि थिंग अगर गोज हम विद द हिसाब रोजा लगा as रहे well. हैं 2 साल का, अगर 2 साल की नमाजों का हिसाब लगा रहे हैं तो हम 2.5 साल का लगा लें, और एहतियात हम 2.5 साल की नमाज से कम ना हो। अच्छा, मतलब सेम गोज विद द रोजा आल्सो ना, कि कितने आप रोजे रखते चले जाएं। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ना 10 डेज की आदत थी, लेकिन अब और उसके बाद आई एम सॉरी ज़िया फातिमा, आपकी आवाज अभी भी सही नहीं आ रही, हम दोनों को शायद सुनाई नहीं दे रहा। लास्ट टाइम भी ऐसे इशू हो रहा था। आई एम सो सॉरी। अब आ रही है? जी अब कुछ बेहतर है। अच्छा, मेरे ये क्वेश्चन था कि मुझे 10 डेज की आदत थी ना, तो लेकिन अभी जो इस मंथ मुझे हुए हैं वो 4 डेज लगातार हुए हैं, और उसके बाद 2 ना वो बिल्कुल भी नहीं हो रहे अब, और मुझे डिस्चार्ज भी ना जो 10 मिनट्स करके रखी है, लेकिन वो भी बिल्कुल वाइड है, क्लियर है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कल की नमाजें और रोजा वगैरह रख सकती हूँ, या मैं 10 डेज तक वेट करूँ? हाँ, अगर आपको ये लगता है कि फिर आएगा 4 डेज के बाद, तो आप वेट कर सकती हैं। देखिए वही आप जो ये कह रही है ना इतने यकीन से कि 10 डेज की मेरी आदत है, ये यकीनी बात है? ये यकीनी बात है, लेकिन अभी 3 मंथ्स पहले मुझे सिर्फ 1 डे आया, और फिर उसके बाद फिर भी क्लियर, उसके बाद नहीं आए। तो ये अभी मेरी आदत जो है वो बन नहीं रही है, तो मुझे ये हो रहा है कि मैं अब बिल्कुल भी नहीं अभी आ रहे, बिल्कुल क्लियर है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं नमाज पढ़ लूँ, कल के अमाल कर लूँ, क्या पता मुझे आगे ना आए। अच्छा, आपने कहा पिछले कुछ महीनों से आपकी आदत चेंज हो गई है। प्रोबेबली मेनोपॉज में अगर इंसान जब एंटर होता है तो थोड़ी चेंजेस हो जाती हैं। बस फिर 4 दिन के बाद आप अपने आप को पाक कंसीडर करें। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं नमाज वगैरह पढ़ सकती हूँ, कल का रोजा भी रख सकती हूँ? जी जी मैंने आपको आगे अनम्यूट कर दिया है, रिक्वेस्ट भेजिए प्लीज। हाँ, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे पूछना था कि जो आपने प्राइवेट पार्ट्स को जैसे बताया ना कि डॉक्टर्स के पास भी अगर इमरजेंसी की सूरत में जो है वो मतलब दिखा सकते हैं, तो जो है वो जैसे कंसीव करने के लिए फर्टिलिटी के टेस्ट वगैरह होते हैं डॉक्टर्स देते हैं, तो उसमें से पाकिस्तान में तो लेडीज़ ही करती हैं, लेकिन क्या वो इमरजेंसी या अनअवॉइडेबल सिचुएशन में शामिल होगा ये टेस्ट वगैरह? जी इनका यही है कि मेरे ख्याल से आपकी सिचुएशन है, मेडिकल रीजंस की वजह से, आप किसी लग्जरी की वजह से नहीं कर रही, एक नेसेसिटी है। आपको अगर एक टेस्ट कराना है और आपका टेस्ट जो है वो वजाइनल होगा, तो उसके लिए अगर आपका जो भी टेक्नीशियन फीमेल हो या मेल, अगर अनअवॉइडेबल है मेल भी, और अगर फीमेल कर रही है तो वो तो बेहतर है, तो मेरे ख्याल से वो जायज है। एम आई राइट राजिया बाजी? जी मेडिकल रीजन से कोई कहा, हाँ मेडिकल रीजन हो और वही लग्जरी ना हो तो फिर बिल्कुल जायज। सही, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ठीक है, आगे हम अपना लास्ट चलते हैं। मैंने आपको जी अस्सलाम वालेकुम ख़ौहर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूंगी और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूंगी कि इस तरह के सेशंस रखा करें। बहुत अच्छा है ये, हम सब के लिए बहुत हमें फ़ायदा हो रहा है, एक दूसरे के सवाल के आंसर सुन के भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अगर हमने सुबह फजर से पहले पाक होना है, तो हम जाहिर सी बात है थोड़ा मगरिब इशा के बाद हम वेट करते हैं, जैसे हमारी आदत है, और अगर रात को हम इंटरकोर्स कर लें तो ये मतलब मेंसेस तो नहीं हो रहे, हम क्लियर हो चुके होते हैं ऑलमोस्ट सब, मतलब क्लियर हैं जैसे फजर से पहले तक, लेकिन हमने गुस्ल करना है, हम चाह रहे हैं कि फजर की नमाज से पहले हम गुस्ल करेंगे, तो अगर इंटरकोर्स हो जाए तो ये जायज़ है? जी अक्सर मुज्तहिदीन के नज़दीक जायज़ है। वो यही कहते हैं, कुरान में ये जो आयत है, आयत नंबर 222 जो सूरह बकरा की है, उसमें है हत्ता यत्तहुरना, यानी यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। तो पाकी से मुराद बाज़ मुज्तहिदीन कहते हैं कि गुस्ल करना ज़रूरी है, बाज़ कहते हैं कि सिर्फ खून से पाक होना, अभी बेशक गुस्ल ना भी किया हो। तो अक्सर के नज़दीक जो है वो जायज़ है, किया जा सकता है। एहतियात बेहतर ये है कि गुस्ल के बाद जो है ये इंटिमेसी की जाए। जी जज़ाकल्लाह।
ٹھیک ہے. ایک سوال خانم چیٹ پہ آیا تھا جو میری نظروں سے گزرا تھا کہ جس پہ ایک کوئی مجھے اس بارے میں نہیں معلوم لیکن کوئی کپ ہے جس کا استعمال آج کل بہت پاپولر ہے کہ وہ کپ میرے خیال سے اندر پلیس کیا جاتا ہے اور آگے مجھے نہیں پتا. وہ سوال میں چیٹ پہ ڈھونڈ رہی ہوں. انہوں نے کیا تھا کہ وہ آج کل ایک نئی کوئی جدید چیز ہے استعمال ہو رہی ہے تو اس سے ریلیٹڈ تھا کہ کیا وہ استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. جس نے وہ چیٹ پہ لکھا تھا اگر وہ اپنا ہینڈ ریز کر دیں تو میں ان کو انمیوٹ کر دوں. اگر کوئی ہے جس نے وہ سوال کیا تھا تو کیونکہ مجھے اس وقت اتنی جلدی مل نہیں رہا. چلیں خیر وہ بعد میں دیکھ لیں گے. بس ایک خانم جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ جس کو ہم نے تھوڑا سا ریسرچ کرنی وہ انشاءاللہ آپ دیکھ کے اور ویڈیو کی شکل میں آپ مجھے اس کا جواب دے دیجیے گا تو میں گروپ پہ اس کا جو ہے جیسے ہم نے اس کے میسیجز فارورڈ کیے تھے اس میں ڈال دوں گی تو ان کو یہ جواب انشاءاللہ مل جائے گا. بہت شکریہ. آج کا سیشن ماشاءاللہ کافی طویل ہو گیا 145 minutes almost. But I think it was very much needed. لوگوں کی ضرورت تھی اس وقت. And thank you very much. آپ نے وقت نکالا اتنے مشکل آپ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کتنی بزی ہیں اور آسان نہیں ہوتا وقت نکالنا میرے لیے کہ جب میں آپ کو بہت پریشان کرتی ہوں اپنی ان ورک شاپس کے لیے. کہ توفیق ہے میرے لیے اور یہ بڑا شجاعانہ قدم ہے, ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ رب نے آپ کو چنا. ان ایام میں حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی طرح آپ بھی علمدار بن رہی ہے پرچم اسلام کی, اور اس زمانے میں اس طرح سے ہمیں قرآن کی آیتوں کی یہ قرآن کی آیت کی تفسیر تھی. آج ہم وحی الہی قرآن مجید جس کے سب سے بے مثال قاری جو شہادت کے بعد بھی تلاوت کرتے رہے وہ ہم سب کے آقا ہماری جان. یہ شب جمعہ بعض جگہ قریب ہے بعض جگہ آ چکی. یہ شب رحمت شب زیارتی ابا عبداللہ الحسین. سو آقا سے توسل کرتے ہوئے ہم جب اس دسترخوان عبادت قرآن پر بیٹھتے ہیں تو کسی کا کوئی شکریہ نہیں بلکہ ہم ایک دوسرے کے مشکور ہیں کہ ہمیں یہ حسین عبادت کا وقت ملتا ہے. انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو یوم عرفہ اپنی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. اور سب سے عظیم دعا ہم سب کے لیے یہی ہے کہ بار الہ پروردگارا وہ ہستی جو یوسف زہرا ہے جو عصائے موسیٰ کو ہر انسان کے ہاتھ میں دے دے گا جو ہر مشکل کو حل کرے گا. بار الہ امام زمان امام مہدی ہمارے مہربان امام کو اذن ظہور عنایت فرما اور امام کے قلب مقدس کو ہمارے اعمال سے راضی رکھ. اور دن بدن جتنی عمر میں ہمارا اضافہ ہو رہا ہے انشاءاللہ ہمارے ایمان علم اور رزق مادی اور معنوی میں بھی اضافہ ہو. بار الہ فضہ جان اور آپ سب جو یہاں تشریف فرما ہے انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں جلد اسرع اکمل انداز سے سنے لبیک کہے مستجاب کرے. اور انشاءاللہ اسی طرح رب ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور فضہ جان کو پروردگار عالم شر جن و انس سے محفوظ اور بہت سی حسین باقیات الصالحات کے ساتھ برکت والی زندگی عنایت فرمائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا سمیع العلیم. اللہم صل علی محمد. بس میں ایک چیز کہنا چاہوں